اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ جو مناظرہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ، جو مناظرہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور جس میں تمام جادوگر جو ہے، آج ہم یہاں سے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 میں. دیکھیے گا کہ جب وہ سارے معاملات ہوئے تو اب یہ جو معاملات آگے کے میں بتانے لگا ہوں، آج میری سپیڈ جو ہے خاصا تیز رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو اب اس میں اس طرح کا ہوا ہے کہ جو وہ مناظرہ ہوا ہے جادوگروں کے ساتھ، تو اس میں جو ہے پھر وہ تمام جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. اب یہ سب دیکھتے ہوئے فرعون جو تھا وہ تکبر کے انداز میں بولا. آیت نمبر 71 میں فرعون کہنے لگا کہ کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی جو ہے تم سب جو ہے وہ اس پر ایمان لے آؤ گے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے. اب یہ جو سارے معاملات ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان جادوگروں کو شکست دی، تو وہ اس فرعون کو جو ہے وہ یہ چیز لگی کہ شاید یہ جو ہے آپس میں انہوں نے جو ہے کوئی اس طرح کی انہوں نے سازش میرے خلاف کی ہے، اور یہ جادوگر بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے سکھانے والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور یہ سارا تماشا میرے سامنے یہاں آ کے کر رہے ہیں، بہانے بازی کر رہے ہیں سب. اصل میں کیا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ مجھ سے جو ہے میری سلطنت چھیننا چاہتے ہیں. اس کے ضمن میں جو ہے پھر آگے سے اس نے جو ہے فرعون نے کہا اپنے جادوگروں کو کہ سن لو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں سے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا. یہ اس دور کی جو ہے وہ سزا کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو مخالف سمتوں سے کیا مراد ہے کہ سیدھا ہاتھ الٹا پیر، یا پھر الٹا ہاتھ سیدھا پیر، مخالف سمت، اس سے مراد یہ ہے. پھر تمہیں جو ہے وہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ موسیٰ میں سے یا مجھ میں سے جو ہے وہ کون جو ہے زیادہ طاقتور ہے. اب ان جادوگروں نے جواب دیا. اب یہ ذرا دیکھیے گا، ایمان چیک کیجیے گا. اب ان جادوگروں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان کی دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ ساری حجت جو ہے قائم کر دی ہے، اور سارے جو معاملات تھے ان کے، وہ تمام ان کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی سانپ وغیرہ تھے وہ سارے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا بنا تھا ان کی لاٹھی سے، وہ سارا اس کو جو ہے وہ ہڑپ کر گیا. تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کی دلیلوں پر ہمارے سامنے آ چکی ہیں جو اللہ کی طرف سے، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو کچھ بھی کرنے والا ہے کل کر گزر. یعنی معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اللہ تعالی رب العزت نے اس طرح سے ان کا دل پلٹا تھا کہ اب وہ ایمان جو ہے ان کا وہ یقین میں بدل چکا تھا. ظاہر سی بات انہوں نے معجزہ دیکھا ہے. تو جو کچھ بھی تو حکم چلا سکتا ہے وہ تو حکم چلا لے، باقی یہ کہ تیرا جو بھی حکم چلنے والا ہے وہ تو اس دنیا میں ہی، اس دنیا کی زندگی میں ہی تیرا حکم چلنے والا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 73 میں سورہ طٰہٰ کی، نیز ان جادوگروں نے صرف یہ اس چیز کو جو ہے صرف ایمان کی ہی بات نہیں کی، بلکہ مزید جو ہے انہوں نے آگے بھی یہ بات کی کہ کہا کہ ہم جو ہے اس امید سے ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے لائے ہوئے ہماری. اچھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے انہوں نے صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ فرمانے لگے کہ ہماری خطائیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری خطائیں جو ہے وہ ہماری خطاؤں کو جو ہے معاف کریں، اور خاص کر جو ہے جادوگر کا گناہ جس پر ہم نے اس فرعون نے جو جس چیز پر ہمیں اکسایا، یہ یہاں پہ جو ہے ہمیں لالچ دے کر جو لایا، سارے معاملات جو کروائے،
اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کریں. اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو ابھی تک جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو قول ہے اس کو بھی نقل کیا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا المسلمین. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں اپنے حق میں کہ اے ہمارے رب، ہم پر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ صبر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ انڈھیل دے، اور ہمیں ہمارا جو حساب کتاب کر. اب یہاں دیکھیں لفظ آئے وفات، یہ انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے سورہ عمران میں جو ہم آل عمران میں ہم بات کریں گے کہ وتوفنا مع المسلمین میں کیا مراد ہے کہ جب ہمیں وفات یا ہمیں موت دینا تو ہمیں مسلمین کے ساتھ فرما برداری کی حالت میں ہمیں جو ہے وہ ہماری روح کو قبض کرنا. یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر اب جو پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 127 سے لے کر 137 تک 137 تک، یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ فرعون جو تھا اس کی بڑی بےزتی ہو گئی، بڑی انسلٹ ہو گئی، اس کی بے عزتی ہو گئی. تو اس کے جو قوم کے جو لوگ تھے یا جو اس کے جو حواریین تھے، انہوں نے جو ہے پھر آیت نمبر 127 میں اور قوم فرعون کے سرداروں نے جو ہے وہ کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم، یعنی یہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، ان کو جو ہے آپ ایسے ہی رہنے دیں گے کہ وہ زمین میں جو ہے وہ فساد کرتے پھریں اور وہ جو ہے آپ کے اور آپ کے معبودوں کو جو ہے وہ ترک کیے رہے. یعنی یہ ہے کہ ایک معاملات ہیں وہاں پہ، عبادت وغیرہ کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں کے جو بھی چیز وہاں پہ چلتی ہوئی ہے، جس بھی بت کو پوجا جاتا ہے اس کو پوجا جائے، نہ کہ یہ کہ بالکل جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کریں. اس پر جو ہے فرعون نے کہا کہ تم جو ہے ان چیزوں کی ٹینشن نہ لو، ہم یہ کریں گے کہ ہم جو ہے ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے لیکچرز میں بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں یہ بات، کہ 2 بار جو ہے ان لوگوں پر یہ آزمائش آئی ہے کہ ان کی نسل کشی جس کو کہتے ہیں وہ کی گئی ہے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور ایک جو ہے پہلے بھی میں نے بتائی تھی یہ بات کہ ایک جو ہے جب یہ جو مناظر ہوئے ہیں ان کے، اس کو جیتنے کے بعد جو ہے ان کی قوم نے جب یہ بات کی، پھر دوبارہ سے وہی حرکت اس نے کی فرعون نے کہ دوبارہ سے ان کی نسل کشی کی. ایک بات میں اچھی طرح سے باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے معاملات کر رہے ہیں، یہ وہ قوم ہے بنی اسرائیل. ذرا اس چیز کو دوبارہ سے جو ہے ذرا امبوز کر لیجئے گا اپنے دماغ میں کہ ہم یہ سارے معاملات جو ہے کس کے حق میں پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ سارے معاملات جتنے بھی ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے، یہ فرعون کے خلاف ہیں. اور اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. آگے بھی چل کے انشاءاللہ تعالیٰ معجزات کی شکلیں، واضح شکلیں آپ کو جو ہے معجزات کی ملیں گی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں فرمایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا. اب یہ سارے معاملات ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے کیا کیا، قتل سازی انہوں نے شروع کر دی اور ساری چیز. اس پر موسیٰ علیہ السلام کیا تلقین کر رہے ہیں اپنی قوم کو، ذرا دھیان سے سنیے گا. کیا فرمایا؟ اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو، یعنی اللہ سے مدد لو اور صبر کرو. یہ زمین جو ہے اب یہ وعدہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھیے گا کہ یہ وعدہ یہاں پر بھی آ رہا ہے اور آخر کے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ایک بستی میں جانے کا حکم دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، آگے بھی یہی الفاظ دہرائے جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ان کو صبر کی تلقین کی کہ دیکھو جس طرح سے تم سمجھ رہے ہو معاملات ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ صبر سے کام لو. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی اس میں یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک جو ہے اس کا بنا دیتا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ کامیابی تو انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائی سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں. پہلا شکوہ جو آ رہا ہے ان کا، اب ذرا یہ دیکھیے بنی اسرائیل کی یہاں سے ناہنجاریت جو ہلکے سے آثار شروع ہوئے ہیں. باقی یہ کہ وہ معجزات وغیرہ دیکھیں گے اور سارے معاملات، لیکن اب یہاں سے دیکھیں کہ انداز ذرا دیکھیے گا کہ کس طرح سے الفاظ ادا کر رہا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو ہے کہنے لگے کہ ہم تو مصیبت میں ہی رہے ہیں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے منہ پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مصیبت میں ہی رہے. اے موسیٰ آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی.
یعنی یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے ان تک تب بھی یہ ظلم کے شکار تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، لیبر ورک کرایا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اس میں بھی یہی معاملات ہو رہے ہیں ان کے کہ یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جواباً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ نبوت والی بات کہ خبر دے رہا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا، ان کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے اس زمین کی جو خلافت ہے، اب یہ وہ الفاظ دوبارہ سے آ رہا ہے، اس الفاظ کو جو ہے ذرا بولڈ لیٹرز میں لکھیے گا اس الفاظ کو کہ تمہیں کیا کرے گا۔ آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں ویریفائی کرنے کے لیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس زمین کی خلافت، عموماً جو چیز کہنے میں آتی ہے، جو بات جو ہے بالکل آسانی سے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ بات حکومت میں آتی ہے، لیکن میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ چیز بتا چکا ہوں کہ حاکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پچھلی قوم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی کسی بھی انسان کو کہ تم حاکم ہو۔ حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے قرآن اور اس کے جو رسول کی جو سنت ہے اس کے حساب سے تم اللہ کی جو ہے وہ خلافت کو تم قائم کرو گے۔ اس سے کیا مراد ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، واضح کر دیتا ہوں اس بات کو۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ حاکم ہے اور انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، یعنی اللہ کا نائب ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں اگر حاکم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ بات جو ہے وہ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے قوم کے لوگوں نے بالکل جیسے کہ بتا چکا ہوں، تو اس میں الفاظ میں بتا چکا ہوں، خلیفہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ تم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں بنائے گا اگر تم صبر و تحمل سے جو تم کام لو۔ آیت نمبر 130 میں یہ سارے معاملات ہوئے، سب کچھ ہوا، اس کے بعد جو ہے اب یہ ذرا دیکھیے گا کہ کیا معاملات ہوئے آیت نمبر 130 میں۔ اور ہم نے فرعون کی قوم کو قحط سالی میں، اب یہ پہلا جو اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑ رہا ہے، لیکن کس کو؟ یہ فرعون کی جو قوم ہے، قبطی قوم جو ہے، اس کو جو ہے یہ کوڑا پڑ رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کو نہیں ہے کوڑا۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے معاملات بالکل تلپٹ ہو کے رہ جائیں گے، اور وہ ساری چیزیں جن کے حق میں جو ہے وہ رسول بھی لڑ رہا ہے ان کا کیس، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا کیس جو ہے وہ اس طرح سے معاملات کر رہا ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے اس تمام معاملات جو ہے جب یہ اتنی زیادہ جو ہے کفر کی روش پہ ڈٹے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو بازیاب کرا رہا ہے، لیکن آگے چل کے پھر سے یہ گرفت میں آ جائیں گے۔ اور ہم نے جو ہے فرعون کی قوم کو جو ہے قحط سالی میں، پھلوں کی کمی کی پیداواری میں، یعنی یہ ہو گیا کہ قحط سالی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک قحط سالی ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، ابھی دماغ میں قحط سالی کا لفظ سنتے ہی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ گیا ہوگا جو ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قحط سالی ہو گئی، ان کے پھل جو تھے، درختوں نے جو ہے وہ پھل جو ہے وہ اگانا جو ہے وہ بند کر دیے، مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ یہ جو ہے نصیحت جو ہے وہ قبول کر سکے۔ یعنی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو، اس میں یہ کہ تھوڑی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہے یہ معاملات شروع کیے۔ آیت نمبر 131 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونی ہی چاہیے تھی، یعنی خوشحالی جب آتی، پھل فروٹ آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سب ہم کما رہے ہیں، ہماری محنت ہے، ہمارے یہ معاملات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب بدحالی ان پر آ جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ اور یہ جو قوم ہے ان کی بنی اسرائیل، یہ ساری ان کی نحوست ہے، یہ لوگ جو ہے ہمارے حق میں اس طرح کے معاملات کر، اس طرح کی اسٹریٹجیز جو ہے یہ کر رہے ہیں ہمارے لیے، یہ ساری نحوست جو ہے موسیٰ اور اس کے جو یہ لوگ ہیں بنی اسرائیل، ان کی نحوست ہے ساری۔ خوشحالی آتی تو کہتے ہیں کہ ہم نے یوں گایا، ہم نے یوں کمایا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ محنت کی، تو اس کی جو ہے اس کی وجہ سے خوشحالی۔ اور بدحالی اگر پیش آ جاتی تو اس پر کہتے ہیں کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہیں، یعنی بنی اسرائیل جو ہے، یہ ان کا جو ہے یہ کیا ہے کہ ان کی نحوست کے جو ہے یہ جو ہے یہ معاملات ہیں۔ آیت نمبر 132 میں فرعونی قوم کی جو فرعونی قوم کہتی ہے کہ ہم تم سے جو ہے کسی، یعنی قوم کہتی ہے کہ تم کیسی ہی بات ہمارے سامنے لے آؤ، کیسی بھی بات تم جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آؤ، یا ہم پر کوئی جادو چلاؤ کسی بھی طرح کا، یعنی یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ڈٹ گئی فرعونی قوم بھی کہ تم کچھ بھی کر لو موسیٰ، ہم تمہاری بات جو ہے وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ صرف ایک جھوٹا دعویٰ ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جب عذاب کے کوڑے جب اللہ تعالیٰ کے پڑھنا شروع ہوئے تو آگے پھر آپ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 133 میں سورہ اعراف کی، پھر ہم نے ان پر، اب ذرا کاؤنٹ کیجئے گا اس کو،
ایک تو قحط سالی اوپر گنوا چکا ہوں آپ کو آیت نمبر 130 میں، پھر پھلوں کی جو کمی میں، جو پیداواری میں جو کمی ہوئی، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب کا کوڑا، 2 ہو گیا یا 1 ہو گیا۔ اس کے بعد جو یہاں آیت نمبر 133 میں کوڑا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان پر، اور ٹڈی دل، یہ ٹڈیوں کے جو معاملات ابھی ہم نے بھی پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا، مکہ میں بھی یہ معاملات ہوئے، مدینہ میں بھی یہ معاملات ہوئے، پاکستان میں بھی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، مختلف جو ہے اس طرح کے عذاب کی شکل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ٹڈی دل کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ایک ایسا گھن جس کو کہتے ہیں کیڑا، ایسا کیڑا جو دیمک ٹائپ کا، گھن ٹائپ کا، وہ کیا کرتا تھا؟ ساری فصلیں جو ہے وہ تباہ کر دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ اب ایسا نہیں کہ ساری ایک ساتھ یہ ساری چیزیں، بلکہ یہ کہ وقتاً فوقتاً قسطوں پر جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے۔ پھر اور اس سے کیا ہوا کہ مینڈک کا جو اللہ تعالیٰ نے، مینڈک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح سے ہو گئے کہ جو کھانے کا برتن اٹھاتے یا جو پینے کا برتن اٹھاتے اس میں سے مینڈک نکل کے بھاگتے۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ حد درجے کے معاملات یہ ہو کہ جو دریائے نیل جو تھا وہ پورا کا پورا جو ہے خون آلود ہو گیا وہ دریائے نیل۔ یہ سب کے سب جو ہیں کھلے معجزے تھے، تاکہ وہ جو ہے تکبر جو وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے، جو جرائم پیشہ جو لوگ تھے یہ اس کی وجہ سے، تاکہ مصری جو ہے، مصری جو بھی پانی جو ہے، مصری پانی لیتا، اب اس میں یہ بھی معاملات ہونے لگے کہ اگر مصری جو ہے وہ پانی لیتا تو وہ تو پانی رہتا، لیکن اگر یہ ہے کہ مصری پانی لیتا تو وہ خون بن جاتا، اور بنی اسرائیلی اگر کوئی پانی نکالتا کرتا تو وہ پانی رہتا۔ تو یہ سارے کھلے واضح جس کو کہتے ہیں واضح معجزات اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے جو ہے وہ بالکل نمودار ہوتے رہے۔ آیت نمبر 134 میں، 134 میں، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے جو ہے ذرا دعا کیجئے کہ جس نے آپ سے جو ہے وہ عہد کر رکھا ہے کہ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم جو ہے وہ ضرور آپ کے کہنے کے حساب سے جو ہے ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم ان کو بھیج دیں گے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے گا کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ معاملہ کیا چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں، یعنی یہاں پہ کوئی سلطنت کا اور یہاں پہ کوئی وطن کا اور وہ سارا کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے بڑے طریقے سے اور بڑی تہذیب سے موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بات کہی تھی کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو بس، اور اس میں کیا تھا؟ اگر عزت سے جانے دیتے، کرنے دیتے، وہ جا کے اپنا ملک بسا لیتے، اپنی چیزوں کو دیکھتے کر لیتے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی مار پیٹ کی ہو، کوئی قتل و غارت کیا ہو، یا کوئی اور ان سے کوئی پراپرٹی میں، کچھ بھی نہیں، بڑی عزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نرمی سے بات کرنا۔ آیت نمبر 135 میں پھر جب ان سے اس عذاب کو، یعنی یہ جو عذاب کا جو کوڑا پڑتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے، جب اس کو ٹال دیتے تو وہ جو کیا کرتے، پھر تو وہ صحیح رہتے، لیکن جیسی جو ہے اس کے بعد جب وہ معاملات صحیح ہو جاتے، یعنی جب عذاب رہتا، جب ان پر عذاب رہتا تو تب تو وہ جو ہے کہ یہ دعا کریں، ہمارے حق میں دعا کریں اور ہم ایسے کریں گے اور ویسے کریں گے، اور جب عذاب جو ہے وہ ہٹ جاتا ان پہ سے ٹال دیتے، وہی بات کہ عہد شکنی کرنے والے جو معاملات تھے۔ آیت نمبر 136 میں پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب کے کہ ہماری آیاتوں کو جو ہے وہ جھٹلاتے رہے اور ان سے جو ہے بلکہ غفلت کرتے رہے۔ اب یہاں سمجھ لیجئے گا آیات کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے۔ آیت کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن جو ہے، اس کو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ ورسز نہیں ہیں، یہ شلوک نہیں ہیں، یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ ہر آیت جو ہے یہ کوئی نہ کوئی شکل رکھتی ہے، ظاہری بھی اس کی ایک شکل ہے۔ جیسے اب تک آپ تمام جتنی آیت پڑھتے آ رہے ہیں، زندہ مثال ہے اس کی، بڑی آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی آیات، آپ ظاہر سی بات ہے سیرت پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تو قرآن سے پڑھ رہے ہیں نا۔ سورہ طٰہٰ ہم نے جو ہے اس میں کافی حد تک ہم نے پڑھ لی ہے، اسی طرح سے سورہ اعراف ہے، سورہ قصص ہے، سورہ اور بھی بہت ساری۔ تو یہ تمام جتنی چیزیں ہیں قرآن کے بارے میں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ قرآن جو ہے یہ کوئی شلوک نہیں ہے، یہ کوئی ورسز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن کو جو جھٹلانے والا انسان ہوتا ہے، قرآن کی آیات کو جو جھٹلاتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے پاسٹ کو، پریزنٹ کو اور فیوچر کو، تینوں چیزوں کو جھٹلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات جو ہیں یہ نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، رسولوں کو جھٹلانا، یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی جو اللہ کی آیات ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ پھر اس میں جو ہے یہ معاملات جو میں بتا رہا تھا آیت نمبر 137 میں سورہ اعراف کی، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہے بالکل کمزور جو شمار کیے ہوئے تھے، یعنی معاملات یہ ہیں کہ جو بالکل جو کمزور تھے بنی اسرائیل کے، کیا معاملات تھے کہ یہاں لیبر کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا یہ نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، کون؟ بنی اسرائیل، اس سرزمین کا مالک بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس قوم کو غرق کر دیا، آگے اس کے پس منظر ہم پڑھیں گے کس طرح سے کہ ان کو غرق کر دیا، سارے کچھ معاملات ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکومت دینے کے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری نیت رکھی، لیکن آگے چل کے دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح کی خباثت نفس کی، کس طرح سے انہوں نے جو رسول کا بھی جو ہے جو موجودہ دور کا جو رسول تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ معاملات کیے، جس میں جو ہے وہ برکت رکھی تھی۔ اب یہ جو الفاظ آ رہا ہے برکت رکھی تھی، جو یہ الفاظ آ رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ الفاظ آئیں گے۔ یہ جو ارض فلسطین ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ نے 2-3 بار جو ہے یہ الفاظ ادا کیے کہ اس دھرتی پہ جو ہے یہ جو فلسطین کی جو زمین ہے اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہیں۔ اب یہ برکات کیا ہیں، اس کی ظاہری شکل سمجھ لیجئے گا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ تمام جتنے بھی انبیاء گزرے اس کا لینڈ مارک ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ تھوڑا کام شروع ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بتایا تھا، وہاں سے وہ تھوڑا کر کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت ویسے تو چاہتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن یہ کہ موقع نہیں لگا، لیکن یہ ان کا جو ڈریم تھا پھر وہ حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام سے پورا کروایا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ جو ہے پھر اس میں کیا ہوا، آیت نمبر 136 میں پھر ہم نے ان سے جو ہے وہ بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ اچھا، آیت نمبر 137 میں کہ جو بالکل کم درجے کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھارا اور ان کو مالک بنا دیا۔ اب یہ مالک بنا تو دیا، یہاں الفاظ آ رہا ہے مالک بنا دیا، لیکن آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ معاملات انہوں نے کس طرح سے کی، جس میں ہم نے جو ہے وہ برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا جو ہے وہ وعدہ ہے بنی اسرائیل کے حق میں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، میں بارہا بتا رہا ہوں اس بات کو کہ یہ بنی اسرائیل جو کہ بڑی فضیلت والی ہے، کیونکہ یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی، اگر اس بات پہ گرپ نہیں بنتی آپ کی کہ بنی اسرائیل کے معاملات اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیسی پستی میں اللہ تعالیٰ نے لے جا کے ان کو پھینکا ہے، وجہ کیا تھی کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، کہ صبر کی وجہ سے جو ہے پورا ہوا۔ اب اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 137 میں کہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اب یہاں جب دبے ہوئے ہیں، پستی میں ہیں، تو صبر کر رہے ہیں، یہ انسان کی بڑی فطرت ہے، اور یہ تو سمجھ لو یہ انسان کی فطرت ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی فطرت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی فطرت، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بہت زیادہ جلد باز ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ جب برے دن چل رہے ہیں تو اس میں بڑے جو ہے وہ ہمارے بھی معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم پر جو ہے وہ کسی قسم کی آزمائش ہے تو وہ یہ ہے کہ بھاگ بھاگ کے وقت سے پہلے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ سارے معاملات، لیکن جب مرفع الحال جب ہم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیسا اللہ، کون سا رسول، ہمارے معاملات بھی اسی طرح کے ہیں، بالکل ہم منہ پھیر کے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ اور ہم نے فرعون کی قوم کو جو ہے اس کے تمام کارخانوں کو، یعنی فرعون کو اس کے تمام کارخانوں کو، اونچی جو عمارتیں اس نے جو بنوائی تھیں، اہرام مصر، یعنی اور جو بڑی بلڈنگز اور بڑے جو اس نے جو شعائر اس نے بنوائے تھے، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے تل پٹ کر کے درہم برہم کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھ دیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 تھی۔ اب یہاں سے دیکھیے گا آگے کا جو قصہ جو کنٹینیو ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 99 تک میں پڑھنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ معاملات آہستہ فرعون کی جو قوم تھی وہ غرق ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ اب یہاں سے ذرا ان معاملات کو دیکھیے گا کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77، کہ راتوں رات جو ہے میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خوش راستہ بنا لے، پھر نہ تو تجھے جو ہے وہ کوئی چیز تجھے پکڑ پائے گی، نہیں، اور نہ یہ ہے کہ کوئی تجھے کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا۔ پہلے بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ دریا کے ایک کنارے ہیں جو کہ سمجھ لیجئے کہ ریڈ سی ہے، ٹھیک ہے جی،
بحر الاحمر جس کو کہتے ہیں، بحر الاحمر، تو اس میں دریا کے ایک کنارے پہ ہیں اور یہ انہوں نے دریا کے دوسرے کنارے تک جانا ہے، جو کہ دریا کے اس کنارے جاتی جو ہے وہ فلسطین لگ جائے گا. آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. لاسٹ جو انشاءاللہ ہوگا لیکچر، اس میں آپ لوگوں کے سامنے نقشہ پیش کروں گا. یعنی اس کو بالکل اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ دریا کے اس پار ہیں ریڈ سی، اور یہ ہے مصر کا علاقہ، ایجپٹ کا علاقہ. بیچ میں جو ہے وہ دریائے نیل ہے، اور اس کے دریا کے اس طرف جو ہے وہ ویسے تو سمجھ لیں کہ وادی تی ہے اور کوہ طور ہے، لیکن تھوڑا اور آگے چل کے جائیں گے تو فلسطین کا ایریا جو ہے وہ لگ جائے گا. بآسانی آپ کو یہ نقشہ جو ہے گوگل پہ مل جائے گا. اب اس میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ اب اس حکم کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل کو مصر سے سینائی پیننسولا کی طرف، جو کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ لے چلو. اور انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اسی طرح سے کیا کہ وہ جو تھے بالکل ریڈ سی کے کنارے پہ لے کے چلتے چلتے وہاں رات میں نکلے ہیں. اور صبح جب وہ فرعون کی قوم وغیرہ اٹھی، انہوں نے دیکھا ساری لیبر کی لیبر غائب ہے، تو وہ بھاگے ہیں، بھاگ دوڑ کر کے جب وہ گئے ادھر تو پیچھے سے انہوں نے بھی جو ہے وہ پیچھے سے وہ بھی پہنچ گئے وہاں پہ. آیت نمبر 78 میں فرعون نے اپنے لشکروں سمیت، یعنی ابھی یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں یہاں پہ جو ایک نقطہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے گا. ایک فرعون کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ پورا جو ساری سرکشی جو ہو رہی ہے صرف ایک سرگنا ہے، اور باقی تمام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اندھے اور بہروں کی طرح اس کی جو ہے پیروی کر رہا ہے. اور یہاں جو آیت نمبر 78 میں آ رہی ہے، ذرا اس کے الفاظ پہلے دیکھیے گا، پھر بتاتا ہوں میں بعد میں کیا معاملات ہے. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسے کہ چھانے والا تھا. آیت نمبر 79 میں اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا. اب یہ چیز جو میں بتا رہا تھا آیت نمبر 79 بنی، وہ یہ جو معاملات ہوئے کہ اندھی تقلید جن لوگوں نے کی ہے، یعنی وہ دور تو خیر اس طرح کا تھا، وہ معاملات اس طرح کے تھے کہ بس وہ بالکل جس کو جانوروں والا حساب کتاب تھا، بالکل جانوروں والا حساب تھا، کہ وہ جیسے کہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ جانوروں کی جو ہانکنے والا ہے اسی کی پکار سنتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح کے اندھی تقلید کے معاملات ہیں. ہماری بھی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں، اندھی تقلید کر کے ہم بس لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اندھی تقلید ہم کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اگر تھوڑا بہت دماغ جو ہے لوگ اپنا چلاتے یا تھوڑی بہت یہ چیزیں ہوتی تو یہ ہے کہ پھر فرعون کے ساتھ غرق نہ ہوتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں نجات پا لیں گے، حضرت ہارون علیہ السلام اور اس طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح سے یہ بھی نجات پا لیتے. لیکن اندھی تقلید والے معاملات میں یہ ہوگا فرعون تو غرق ہوا ہی ہوا، ساتھ اپنا سارے لاؤ لشکر کے اپنی ساری آل فرعون کے ساتھ جو ہے وہ غرق کر دیا گیا. اب ذرا یہ دیکھیے گا تھوڑا سا اس کا، پہلے تو میں نے سوچا کہ اسکپ کر دوں اس چیز کو، لیکن پھر بعد میں وہی بات ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور میں ان کو کیوں امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں ذرا اس کی حکمت بھی سمجھ لیجیے گا، کیونکہ یہ بالکل ہم سے پچھلی امت کے معاملات ہیں. اب یہ جو ہے وہ حکمت والی بات جس کو میں کہتا ہوں، اس کو دیکھ لیجیے گا اچھی طرح سے، کہ اگر ہم سے پچھلی امت کو جو ہے وہ معاملات ان کے ہوئے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے معاملات، جو کہ غضب جن کا اللہ پر ہوا، اگر ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے اور عبرت اگر ہم نہیں لیتے، اگر میں کوئی چیز اس طرح سے آلکسی کی وجہ سے یا ٹائم کی وجہ سے کوئی چیز اگر میں اسکپ کر دوں اور وہ چیز اگر آپ کی تربیت میں اگر وہ چیز نہیں آتی تو پھر سمجھ لیں کہ وہی ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو لہٰذا یہاں پہ ذرا اس کی موت کا پس منظر بھی جو ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 92 تک میں رکھوں گا، ذرا دیکھیے گا کیا معاملات ہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ظالم اور زیادتی کی ارادے سے، ظلم اور زیادتی کے ارادے سے جو ہے وہ کیا کیا کہ جو ہے ان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا. سورہ یونس آیت نمبر 90 کا میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، باقی آیت نمبر 91 اور 92، کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اے میرے رب میں ایمان لاتا ہوں. اب جا کر جب مرنے لگا، ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ جو کہ بنی اسرائیل کا یعنی جو بنی اسرائیل کا جو رب ہے یا بنی اسرائیل کے جو نبی پر میں ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں. اب جو ہے وہ فرما برداری کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں. اور اس طرح سے آگے سے اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھیے. اور ایک چیز ہمیشہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے گا، اگر تھوڑی بہت بھی آپ کے اندر سوچ بچار ہے،
اللہ تعالیٰ آگے سے کس طرح سے چیز، یہ جو ہم نے حیولہ بنا لیے کہ ہر معاملات میں ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو ذرا یہاں پہ دیکھیے گا کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اگر جس دن یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی اس دن جو ہے زندگی میں غلبہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس بندے کے حق میں ہے جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے نبی کی، اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے، جو جس سے گناہ ہو جائے لیکن پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نرم دل مفلحون جن کے بارے میں بتا چکا ہوں جو تفصیل سے، وہ ہیں۔ تم ڈھٹائی پہ ڈٹے رہو، تم کوئی نماز نہ پڑھو، تم روزانہ سارا سر تم کفر کرتے رہو اور تم ڈھٹائی پہ جو ہے ڈٹے رہو اور تم کہو جی کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ صرف شیطانی چال ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ تم دیکھو گے اس چیز کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کہیں تمہیں ایسی چیز نہیں ملے گی۔ کسی نے کفر کی روش اختیار کی، آگے چل کے دیکھ لینا، اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کہ آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ لوگوں کو لے کر پہنچے پہاڑ پہ تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات کیے۔ حالانکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بیسٹ لوگ تھے 70 لوگ، آگے چل کے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، وہ نقطہ بھی میں یاد کرا دوں گا۔ سورہ یونس میں جو ہے آیت نمبر 91 میں اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تو اب ایمان لاتا ہے، اب تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور پہلے جو ہے تو سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے جو ہے تو ہوتا رہا، فساد مچاتا رہا، ساری چیزیں ہم نے دیکھا کیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زبان چلا رہا تھا، میں رب ہوں، میں یوں ہوں، ایسا ہوتا ویسا، اب بالکل جو ہے وہ گیدڑ بن کے رہ گیا۔ 92 آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے۔ یعنی یہ ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے معاملات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، روح کو بڑے جو ہے طریقہ کار سے قبض کر کے اس کو لے جایا جاتا ہے، علیین یا سجین میں ڈالا جاتا ہے وہ سارے معاملات۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اس چیز پر کہ یہ کھلی نشانی ہے۔ آج تک بھی جو ہے وہ فرعون کی جو ڈمی ہے وہ آج بھی احرام مصر، یا یہ کہہ لیں کہ جو بھی اس کی جو میوزیمز ہیں آج بھی اس کی ڈمی جو ہے وہ مسالے لگا کے رکھی ہوئی، یہ ایک واضح نشانی ہے۔ اگر تم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو، اگر دل تمہارا ٹھک گیا ہے تو جا کے دیکھ لو۔ جیسے کچھ چیزیں معجزات تو میں بالکل ایسے بتا چکا ہوں، 2 اور 2 4 والے معجزات، جیسے مرج البحرین ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور وہ بالکل تم جا کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہو۔ اسی طرح سے واضح نشانیاں ہیں، جیسے وہ رب العالمین کے ضمن میں بتا چکا ہوں، گیلیکسی، سپر گیلیکسی کی ساری چیزیں۔ یعنی یہ ہے کہ اب تو سمجھ لیجئے کہ کافی حد تک جو ہے وہ قرآن کھل چکا ہے۔ اب تو سائنسدان جو ہے وہ ان چیزوں کو ماننے لگیں کہ واقعتاً قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کچھ تو ہے ایسی چیز، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ابھی بھی وہ کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہت ساری چیزوں کو مان چکے ہیں وہ۔ جیسے بگ بینگ کی تھیوری تھی کہ پہلے جو ہے وہ نیوٹونین ایرا میں جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں کہ نہیں میٹر جو ہے وہ انڈسٹرکٹیبل ہے اور وہ ساری چیز، لیکن اب وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، یہ میٹر جو ہے اس کی ابتدا بھی تھی اور اس کی جو ہے وہ انتہا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو سائنس بھی ان چیزوں کو آج جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب یہ اس کی موت کے پس منظر میں اس چیز کو ذرا دیکھ لیجئے گا، حدیث نمبر میرے پاس نہیں ہے اس کا، لیکن یہ کہ اوتھینٹک ہے یہ بالکل۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ایک بات میں بتا دوں کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لازماً کہا کریں، اس سے جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے میں اس کے منہ میں کیچڑ جو ہے وہ ڈال رہا تھا کہ کہیں اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ رحم نہ فرما دے۔ اب یہ چیز ہے وہ جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی مشیت۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا۔ فرشتے جو ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالکل 2 اور 2 4 والی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ چیز معلوم ہے۔ لہٰذا یہاں پہ وہی جو شفاعت کے ضمن میں بارہا آپ لوگوں کو میرے خیال سے ابھی تک وہ معاملات نہیں چھڑے، لیکن یہ کہ آگے چل کے بھی دیکھ لیں گے، تو شفاعت کے ضمن میں بھی میں یہ بات فرما چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت اس کی فرمائیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے۔
یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کے کہ کوئی ان کو رحم آ گیا، طرز آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ وہ بھاگے جلدی سے، کہ اس طرح کے یہ اپنی مشیت سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اپنی کوئی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس سے کوئی خلش تھی کہ وہ اپنی طرف سے وہ گئے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت جبریل علیہ السلام پر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کی ہوگی، یہ بات ان پہ وحی کی ہوگی، یہ بات ان کو حکم دیا ہوگا اس بات کا. اور ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ انداز ہے، یعنی یہ معاملہ تم آگے چل کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گے کہ یہ ساری چیزیں جو تقدیر کے جو معاملات ہوتے ہیں، جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے کھلیں گی. تو یہاں پہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فوراً جو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ یہ کیوں، یہ اس لیے تاکہ ان چیزوں کو آگے چل کے بیان کیا جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ چیز بیان کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آج 1450 سال بعد ہم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت وہ غرق ہوتے ہوئے جو اس کے معاملات تھے فرعون کے، تو وہ اظہار کر رہا تھا ایمان کا، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ میں جو ہے فوراً پہنچ گیا وہاں، اور میں نے جو اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کا جو اظہار کر رہا ہے، یعنی جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ آگے اس میں بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر رحم نہ فرما دے. تو یہاں یہ بات میں بتا چکا ہوں، بروز قیامت بھی اسی طرح کے معاملات ہوں گے. باقی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں اس چیز پر ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ کن لوگوں کے حق میں ہے شفاعت. بالکل ایسا کہہ دینا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے، یہ بھی سراسر جرم ہے، بالکل کفر ہے یہ بھی. اور یہ اس طرح سے کر لینا کہ جی ساری حرام خوریاں آپ کریں اور باقی ہے کہ نبی آ کے لے جائیں گے، یہ تو پھر سمجھو کہ بہت بڑی زیادہ گمراہی ہے. اب یہاں سے جو آگے دور شروع ہو رہا ہے یہ ہے چوتھا دور، اور یہ بہت امپورٹنٹ دور ہے کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ امت کی تشکیل ہو رہی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ میدان سینا جس کو کہتے ہیں، طور سینا، میدان سینا کے جو ہے یہ معاملات ہیں. یہاں سے جو آپ ہیڈنگ ڈالی گا چوتھا دور جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کی اب تشکیل ہو رہی ہے کہ امت کو جو ہے، یعنی یہ ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا، فرعون کو غرق کیا، اور یہاں سے اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے جو معاملات شروع ہوں گے بہت زیادہ، جس کو میں کہتا ہوں کہ دھیان سے اس بات کو سنیے گا کہ کیا معاملات ہوئے. یعنی یہ سارے معاملات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون کو غرق کیا، وہ ساری چیزیں سالوں لگے ہوں گے ان چیزوں میں. ہم نے تو یہ کہ 10-15 منٹ میں ان چیزوں کو پڑھ لیا، لیکن وہ سارے معاملات سالوں اس میں جو ہے لگے ہوں گے کہ پہلے ایک عذاب، پھر دوسرا عذاب، پھر تیسرا عذاب، پھر چوتھا عذاب. 9 عذاب کے کوڑے جو ہے اس قوم پر جو ہے، قبطی قوم پر جو ہے پڑے. اس کے بعد جا کے جو ہے یہ چیزیں ساری جو ہے وہ آزاد ہوئی ہیں. اور اب آ کے اب یہاں سے یہ چیز دیکھیے گا، ناہنجاریت ان کی دیکھیے گا کہ پتہ نہیں کیا بات تھی قدرتاً، بس یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے میں اس کو کہوں گا اللہ کی تقدیر تھی یہ بھی، کہ یہاں پر نکل کے جو ہے یہ آئے ہیں. یعنی انہوں نے دریا پار ہی کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے 144 تک میں پڑھوں گا، ذرا دیکھیے گا. آیت نمبر 138 میں عجیب جھٹکا سا لگے گا آپ کو سننے میں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا. یعنی جب یہ نکلے وہاں سے دریا کے اس پار آئے ہیں تو اس پار انہوں نے دیکھا ایک قوم آباد ہے جو کہ کیا کر رہی ہے، کہ جو کہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے. اب یہ اتنی ناہنجار قسم، یہاں سے ان کی ناہنجاریت کا جو قصہ شروع ہو رہا ہے، تبھی میں نے اس کو الگ سے ہیڈنگ ڈلوائی ہے، بولڈ لیٹرز میں اس کی ہیڈنگ ڈالیے گا. آیت نمبر 138 سے 144. ابھی وہاں سے نکل کر آئے ہیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے انہوں نے پڑتے ہوئے دیکھے ہیں کہ پورا کا پورا دریا نیل جو ہے وہ خون سے، یہ چھوٹا ہے عذاب، دریا نیل چھوٹا ہے، پورا خون میں جو ہے لت پت ہو گیا. اور وہ سارے معاملہ ٹڈی دل کے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اور اس کے بعد یہاں دریا سے پار ہی آئے اور دیکھا انہوں نے کہ ایک قوم ہے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے. اس میں جو ہے پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں کیا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے اس طرح کے معاملات ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی معبود جو ہے مقرر کر دیجئے، کیونکہ یہ تو رہتے جاہل لوگوں میں تو رہتے تھے، یہ جو پڑھے لکھوں میں شمار ہوگا ان کا، اور بڑی شریعت ہوگی اور نبی آئیں گے اور سب، یہ تو اب جو ہے وہ آئیں گے ان پر. یعنی یہ جو نسل جو اس دور کی چل رہی ہے تو بڑی گمراہی میں، قبطیوں کے بیچ میں جو ہے یہ پھنسے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہاں پہ ابھی نکل کے آئے، اللہ کا کرم ہوا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی معبود مقرر کیجئے تاکہ ہم بھی جو ہے انہی کی طرح سے انہی کی ڈنڈوت کریں اور انہی کے سارے معاملات کریں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی تم لوگوں نے جو ہے اتنی بڑی جہالت کی تم بات کر رہے ہو کہ ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ نکال کے لایا اور سارے معاملہ، اور تم ایسی جاہلوں والی بات کر رہے ہو کہ تمہارے لیے کوئی معبود جو ہے مقرر کر دوں میں. سمجھ آ رہی نہیں؟ اب یہ چیز جو ہے ذرا نقطہ جو میں یہاں اٹھانے والا ہوں اس بات کو سمجھ لیجیے گا. یہ جو جلد بازی ہو رہی ہے، یہ جلد بازی کیوں ہو رہی ہے؟ اس جلد بازی کے پیچھے بھی ایک فطری عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس رسول آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آ گئے اور سارے معاملہ تھے، لیکن احکامات تو نہیں ہے حرام حلال وغیرہ. جیسے آج ہمارے پاس ایک پراپر لائف سٹائل، پراپر حرام حلال مکروہ سارا کچھ ہمارے بیچ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے، یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے جلد بازی کی وجہ سے یہ حرکت انہوں نے کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو شریعت کے کوئی بھی احکامات، تورات تو بہت بعد میں جا کے نازل ہوگی. تو یہ گمراہی کی بنیاد میں، جہالت کی بنیاد میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اور یہ بڑی فطرت جو ہے، فطری چیز ہے کہ یہ انسان اس طرح کے کام کرتا ہے. آیت نمبر 139 میں جو ہے سورہ اعراف کی 139 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھ کے بڑا انسپائر ہو رہے ہیں ان کو کہ پوجا کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تو تباہ کر دیے جائیں گے. اور ان کا جو یہ کام ہے محض اس کی جو ہے اس کا جو ہے یہ کوئی بے بنیاد ہے. یہ کام جو بھی کچھ یہ کر رہے ہیں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. بتوں کی پوجا کوئی حقیقت نہیں اس کی. آیت نمبر 140 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجوید کر دوں میں. اللہ تعالیٰ کی تم کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ معبود تجویز کر دے اور اس طرح کا کرتے ہیں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں والوں پر جو ہے فوقیت جو ہے تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عنایت کی ہے. تمام جہان والوں پر تمہیں فوقیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے. کس طرح سے تمہیں نکال کے لا رہا اور تم پھر اس طرح کی بات. پہلا جرم جو تھا وہ یہ تھا. آیت نمبر 141 میں اور وہ وقت یاد کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ان کی اوقات جو ہے وہ یاد دلا رہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم کو فرعون نے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑی سخت تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا. کیا کرتے تھے؟ وہی تکلیف یہاں بیان کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ تکلیف جو تھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیٹوں کو جو ہے تمہارے قتل کر دیا جاتا تھا اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا. پھر دوبارہ سے وہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے جو ہے بہت بڑی آزمائش تھی. واقعتاً اس میں جو ہے اس وقت وہ صابر رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے جو ہے صبر سے کام لے. صبر کیا کہیں گے اللہ معاف کرو، بزدلی تھی ان کے اندر. آگے چل کے وہ پردہ اٹھے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ صبر سے کام لیا، صبر سے، وہ تو بزدلی تھی. اصل میں بزدل قوم تھی، وہاں پر بھی بزدل تھی اور آگے چل کے بھی دیکھ لیں گے اس چیز کو. اب یہ سارے معاملات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کی بھی یہ مشیت ہوگی کہ ذرا ان کو شریعت دیں. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ لوگوں سے کہ یہ سارے جو معاملات ہو رہے تھے وہ اس لیے ہیں کہ یہ تو اندھیرے میں ہیں، ان کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی آیت نمبر 142 میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو وعدہ کیا 30 راتوں کے لیے کہ اے موسیٰ ہمارے پاس آؤ، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کوہ طور پر جو ہے ہمارے پاس آؤ 30 راتوں کے لیے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دن اس میں اور بڑھا دیے. اب یہ اس کی مشیت کیا تھی جب آگے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئے گی. تو آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا مزید اس سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا. سو ان کے پروردگار کا وقت جو ہے وہ پورا 40 دن یعنی 40 راتوں کا وعدہ ہوا. اللہ عالم کی 40 راتیں جو ہے وہ کیا تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اب یہ کہ 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے 30 راتوں کے لیے جائیں گے وہاں سے نکل کے، تو ظاہر سی بات ہے پوری قوم ہے، سمجھ آ رہی نہیں. تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے خلیفہ بنانا پڑے گا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ وصیت کی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم ان کا خیال رکھنا اور ان کی اصلاح جو ہے وہ کرتے رہنا، اور بد نظمی کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر جو ہے ان کی رائے پر عمل مت کرنا. اب اس کے بعد آیت نمبر 143 میں جو ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے، اب یہاں پہ تھوڑا سا چیز دیکھیے گا کیا ہے. یہاں پہ یہ چیز اور اگلی چیز جو ہے تھوڑی سی متشابہ ہوگی. وہ کیا کہ جب وہ آئے اور آ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آیت نمبر 143 میں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا. اب یہ کوہ طور والے جو ہے وہ معاملات آ رہے ہیں.
تو یہاں پہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے، ہم کلام ہے، کلیم اللہ ہے، جو ان کا لقب میں بتا چکا ہوں پہلے بھی. اپنا دیدار جو ہے ذرا مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو جو ہے ایک نظر ذرا دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ کو جو ہے وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. وہ اگر اپنی جگہ پر قرار سے کھڑا رہا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ جو ہے وہ یعنی یہ ہے کہ وہ واقع رہا اپنی جگہ پہ، تو یہ ہے کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکتے ہو. ذرا تمہیں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرا دیتے ہیں، یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ذرا جلوہ دکھا اپنا. پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی سے پہاڑ کے جو ہے وہ پڑخچے جو ہے وہ اڑا دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب بعد میں ان کو ہوش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے. میں آپ کی جناب میں جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ پر ایمان لانے والا ہوں. آیت نمبر 143. اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 144 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب یہ جو فضیلت کی، جو کلیم اللہ کی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اللہ سے کلام کیا، تو اس کی دلیل بھی ہونا چاہیے. آگے 144 میں دلیل آ گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے انعامات اور کرامات کی جو ہے یہاں پہ انڈوزمنٹ جو ہے وہ بلو پرنٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے، یعنی ہم کلامی کا جو شرف ہے یہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ وہ آواز سنتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور لوگوں کا جو ہے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، یعنی اور لوگوں پر جو ہے تم کو اس چیز پر امتیاز دیا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہم کلامی کا ہے یا جو اور کوئی وہاں سے تورات وغیرہ ملی اس کے بارے میں. اب یہاں سے ذرا دیکھیے گا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 سے 98 تک میں جو ہے اب اس کی وہ کرنے لگا ہوں، سیرت کو پڑھنے لگا ہوں. آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ معاملات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، لیکن یہ کہ وہ آگے آیات میں بھی دیکھ لیں گے کہ تھوڑا سا جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو لاکھ کی شکل میں تھے وہ لوگ، تو یہ کہ وہ ٹبر پورا جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ سارا خاندان ہے ان کا، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا وہ پیچھے رہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ذرا شوق میں جستجو میں ہے جو ہے ذرا آگے آ گئے. تو آیت نمبر 83 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جو ہے وہ جلدی لے آئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. آیت نمبر 83 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جو ہے وہ تجھے جو ہے یہاں جلدی لے آئی. 84 میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، آ رہے ہیں وہ لوگ بھی، یعنی جیسے پہلے بھی بتایا کہ لاکھ کی شکل میں ہیں، لاکھوں میں ہیں کہ کیا معاملات ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور میں نے اپنے رب کی طرف جو ہے جلدی اس لیے کی کہ ذرا میں اپنے رب کو خوش کر دوں. سابقون الاولون والی بات کہ انہوں نے بھی یہ سوچی. لیکن یہ ہے کہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، تمہاری پوری قوم کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا. اب یہاں آزمائش جو ہے وہ کیا ہے؟ سامری جادوگر. اب اس کے بارے میں ذرا دیکھ لیجئے گا. حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ہے یہ معاملات اس طرح سے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں کوہ طور پر جو ہے وہ چلے گئے، اور وہ وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا ان کو یہ کہ 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ 30 سے بڑھ کر وہ 31 32 33 40 راتوں کی طرف جو ہے وہ سرپرائزنگلی اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کے لیے مزید ان کو روک لیا. اب یہ قوم جو تھی پیچھے سے مایوس ہونے لگی کہ نہیں، وہ تو یوں ہے، وہ تو ایسا ہو گیا، وہ قیاس کرنے لگے، قیاس آرائیاں، جو کہ ہر انسان کی فطرت ہے جو اس طرح سے پیٹ پیچھے کرتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ہے اصل میں جب یہ وہاں سے نکلے تھے، قبطی قوم کی جو ہے بہت ساری جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تھیں. حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ہے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور اون وغیرہ، اون یہ جو بھیڑوں سے جو کترا جاتا ہے اس کو، اون وغیرہ جو ہے بعض لوگوں کا جو ہے تم پر ادھار رہ گیا تھا یہ چیز. اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں. اب ان چیزوں کو ہم واپس تو نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نکل کر آ گئے، غرق ہو گئی وہ قوم. لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا، حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیٹ پیچھے اس بات کو کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہے. ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کی ہے، اس لیے تم ایک جو ہے وہ گہرا گڑھا کھودو اور تمام جتنے بھی مال و اسباب، زیورات، سونا، چاندی، جتنا بھی کچھ ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ سب اس گڑھے میں ڈال دو، اور جتنے بھی پیسے وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ سارا اس میں ڈال دو، اور ڈال کر جو ہے اس کو کیا کرو، اس کو آگ لگا دو. چنانچہ انہوں نے جو ہے بالکل اسی طرح سے کیا.
اس دوران جو ہے ان کے ساتھ، اب یہ بات آ رہی ہے والی بات، سامری والی جو بات بتائی تھی، اس دوران ان کے ساتھ جو ہے سامری نامی ایک شخص تھا. یہ تھا تو گائے کا پجاری، یہ تھا تو اسی طرح کے قبطی قوم کا کوئی تھا، لیکن یہ پڑوسی ہونے کے ناطے سے جو ہے بنی اسرائیل میں ہی جو ہے اس کی شماریت تھی. یہ وہاں سے اسی طرح سے کرتے ہوئے اللہ عالم کیا معاملات، یہ انہی کے بیچ میں جو ہے اس طرح سے اس کی شمولیت تھی. اس نے جو ہے یہ معاملات ہوئے کہ کوئی جادوگر تھا، کوئی اس طرح کا راہب تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملات تھے، کچھ چیزیں اس کو دکھتی تھیں، اس طرح کے معاملات تھے. تو اس نے جو ہے یہ چیز دیکھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب وہاں سے گزرتا ہوا اس نے دیکھا تو اس گھوڑے کی جو نیچے کی، جو اس کے قدموں کی جو نیچے کی مٹی تھی وہ اس نے اٹھا لی. ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے. تو اس پر جو ہے یہ کہنے لگا، سامری جو جادو کرتا ہے، اس پہ یہ کہنے لگا کہ یہ تو وہ چیز ہے جسے تم نے دریا سے، جس نے جو ہے تمہیں دریا سے جو ہے وہ نجات تمہیں حاصل کروائی. واللہ عالم کیا اس کے دماغ میں معاملات چل رہے تھے، کیا چیزوں کی آبزرویشن تھی، اس کو لگا کہ وہ سارے معاملات ہیں کہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہی تو وہ چیز ہے، جبریل علیہ السلام کے پیروں کے جو قدموں کی، گھوڑے کی جو ٹاپ کی جو وہ تھی مٹی، یہی تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں لگایا. ظاہر سی بات ہے اللہ پر تو یقین نہیں تھا اس کا، بتا چکا ہوں قبطی قوم میں سے تھا. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے بات کی کہ میں اسے ایسی شرط پر اس کو پھینکنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ جو ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے حق میں جو ہے یہ دعا فرما دیں کہ جو میں چاہوں، اس سے جو چیز میں بنانا چاہوں وہ بن جائے. حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی، قدرت الہی سے جو ہے اسی طرح سے ہوا. پھر اس کے بعد یہ معاملات ہوئے کہ وہ جو مٹی تھی، اس نے وہ جو تمام جو سارا کچھ ڈالا گیا تھا، اس میں وہ مٹی جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ مٹی بھی ڈالی، جس سے وہ جو ہے وہ جو بچھڑے کی جو شکل بنی. اور یہ بچھڑے سے یاد رکھیے کہ ایک بات جو میں پہلے بتا دینا چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو بقرہ جو کہتے ہیں یہ بچھڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے جو بکرا کہتے ہیں وہ تو جو یہ ہوتا ہے، جو بکرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بقرہ جو کہتے ہیں یہ بچھڑے کو کہتے ہیں. گائے کا جو 2 دانتوں والا جو ہوتا ہے، یا 3 دانتوں والا، 4 دانتوں والا جو جوان جو گائے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بچڑا. ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو وہ قدرت الہی سے جو ہے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا. اب یہ حال ہارون علیہ السلام نے اس کو شکل نہیں دی تھی، بلکہ یہ کہ جو اس نے جو دعا مانگی تھی اس کی، وہ خبیث انسان کی، سامری کی، اس کی دعا یہ تھی کہ وہ بچڑا بنانا چاہتا تھا، کچھ اپنے لیے بچڑا بنانا چاہتا تھا وہ، اور یہ مٹی جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا. حضرت ہارون نے جو ہے اس کو اس چیز سے روکا تو اس نے کہا میرے حق میں دعا کر دے. یہ بارگیننگ ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا کر دیتا ہوں. تو یہ پتہ نہیں تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ سارے معاملات ہو جائیں. ویسے تو اچھی طرح سے بات سمجھ لیجئے گا کہ تمام معاملات تقدیر، یہ سب کچھ ریٹن ہے، اور ہر شے کے پیچھے جو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. لیکن یہاں جو چیز ظاہری طور پر جو چیز شکل اختیار کر رہی ہے وہ کیا ہے، وہ گڑھے میں ڈالا تو اس سے جو ہے وہ ایک بچھڑے کی شکل بن گئی. اب یہ جو اس کے دماغ میں جو چیز، جو دعا کی شکل جو اس کی تھی، وہ چیز جو ہے شکل اختیار کر گئی. لیکن اس میں جب یہ ہے کہ وہ بچھڑا تو بن گیا، لیکن یہ کہ جب اس میں سے ہوا جب پاس ہوتی تھی تو وہ بالکل گائے کے جیسی کی جو ہے وہ آواز نکلتی تھی. اب آیت نمبر 86 میں دیکھیے گا، فرمایا کہ بس موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ سارے معاملات جب ہوئے تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو فرمایا کہ تمہاری اس جلد بازی کی وجہ سے جو ہے ہم نے تمہاری پوری قوم کو جو ہے کس میں ڈال دیا، بچھڑے کی پرستش میں ڈال دیا. اب وہ ساری قوم جو ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو دیری ہو گئی تھوڑی سی، 10 راتیں مزید رکنا پڑا. یہاں ہارون علیہ السلام کو بھی یہ ہے کہ ان کو قتل کی دھمکیاں دی جانے لگی، وہ ساری چیزیں. تیسری چیز یہ کہ سامری جادوگر نے اس سے بچھڑا بنا دیا جو آواز نکل رہی ہے. چوتھی چیز یہ کہ وہ بچھڑے کی جو ہے وہ ایک، آگے چل کے بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ بچھڑے کی جو، یعنی یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ جو جیسے کہ جب انسان کسی کلچر میں رہتا ہے اس کے اثرات جو ان چیزوں پر پڑتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اس میں یہ چیز دیکھیے گا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب وہ نکل کر آئے وہاں سے، تو بس موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب واپس آئے اور دیکھا کہ یہ معاملہ، جب ان کو پتہ چلی یہ بات کہ پوری قوم کو جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے اس آزمائش میں، بچھڑے کی آزمائش میں، تو فوراً واپس آئے غضبناک ہو کر اور رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، آیت نمبر 86، اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والوں، کیا تم سے میرے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا
یعنی یہ جو میں تمہیں کہہ کے گیا ہوں کہ صبر کرنا اور ایسے کرنا اور ویسے کرنا، میں 30 راتوں کے لیے 40 راتوں کے لیے جتنی بھی راتوں کے لیے میں جا رہا ہوں واپس ہی آؤں گا، تمہارے لیے کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی ہوگی. کیا اس کی مدت جو ہے تمہیں بہت زیادہ طویل معلوم ہوئی؟ کیا 30 دن 40 دن یا راتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ تمہیں 40 سال کی طرح تمہیں معلوم ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ نا کہ تمہیں لگا کہ وہ ایک ایک دن سال کے برابر، وہ تو نارمل تھا بالکل. 10 دن کی جو ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے، بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہی ہے. یہاں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اندر سے خبیث قسم کے لوگ ہیں یہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہارا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم پر جو ہے تمہارے پروردگار کا غضب ہی نازل ہو، کہ تم جو ہے میرے وعدے کا خلاف تم نے جو یہ ساری چیزیں. بڑی عزت سے اور شان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہ شریعت لے کر آئیں گے، حرام اور حلال کے معاملات لے کر آئیں گے، جیسے پہلے بتا چکا ہوں. اس سے یہ ہے کہ تم وہ کام کرو گے جو اللہ کو پسند ہے. شریعت کا کیا فائدہ ہے اگر ہم بھی کسی شریعت کے پیروکار نہیں ہیں؟ تو ناچ گانا اور یہ ساری شرابیں اور کبابیں اور جوا یہ ساری چیزوں کو اگر کریں گے، سارے سرپرائز ہمیں ملیں گے پھر آخرت کے وقت. یعنی اگر انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار دے تو گزار دے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دولت بھی دے گا، مال بھی دے گا، سب کچھ ہے. لیکن آخرت میں جو پھر تمہیں جو ناکامی تمہیں ہوگی تو بہت بڑی سمجھ لو کہ ناکامی ہے. تو شریعت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وہ چیز پتہ رہتی ہے کہ کیا اللہ کو پسند ہے اور کیا اللہ کو نہیں پسند. اور شریعت کو فالو کرنے والے بھی، دانتوں سے پکڑنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہو یا اللہ پر یقین ہو. باقی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو نفس کی پرستش کرنے والے، ہمارے عام نارمل زندگی میں بھی اس طرح کے بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ شریعت وریت پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا معاملہ ان کا. بظاہر یہ کہ وہ جو ہے مسلمان ہے وہ ساری، لیکن یہ کہ زیادہ حرام حلال کے چکر بازیاں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. بس یہ کہ جو بس اس میں جی بھلائی دکھی، اس میں یوں ہو گیا، اس میں اس طرح کے ان کے معاملات رہتے ہیں. تو شریعت کو انسان وہی مانے گا کہ جو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرے گا. یہ شریعت کی جو ہے سب سے بڑی شرط ہے کہ حرام اور حلال میں تم نے جو ہے وہ فرق رکھنا ہے. پھر اس میں جو ہے آیت نمبر 87 میں قوم والوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی ورزی جو ہے یہ نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر جو ہے زیورات جو ہے وہی عذر، جیسے کہ میں بتا چکا اس کی دلیل یہ آگے چل کے کہ یہ سارے معاملات جو ہوئے ہیں یہ ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ وہ قوم کے زیورات تھے، ہم نے وہ اٹھا کے اس میں ڈال دیے کہ جلا دیتے کر دیتے ہیں. آگے سے جو ہے وہ سامری جادوگر نے جو ہے وہ ساری خباثت کی، اس نے وہ ڈال کے وہ بنا اور وہ بہکتا ہی چلا گیا انسان. ایک چیز یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ انسان پر جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈٹا ہوا ہے، یہ آگے چل کے یہ فلسفہ بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک وہ ثابت قدم ہے، ڈٹا ہوا ہے، شیطان بھی اس پر وار نہیں کر سکتا. باقی یہ ہے یعنی یہ چیز بھی اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ڈٹا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے دل میں بہت ساری ایسے خباثت کے جو ہے وہ جو ہے چیزیں آتی ہیں اس کے دل میں اور دماغ میں، وہ ساری چیزیں. تو یہ ڈٹا ہونا جو ہے یہ تو اللہ کو علم ہے کہ کون کتنا ڈٹا ہوا ہے. ظاہری شکل پہ آپ دیکھیں گے کیونکہ بہت ڈٹا ہوا ہے، بڑے اس نے پائچے بھی اٹھا رکھے ہیں مرد میں سے اگر، اور باقی ہے کہ بڑی کو متقیہ ہے، کوئی بہت بڑی پرہیزگار ہے، حجاب کر رہی ہے، نقاب. لیکن یہ سارے معاملات تو اللہ کو معلوم ہے کہ پردے میں حجاب کی آڑ میں کیا کچھ چل رہا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ جو ہے قوم والوں نے جو اس چیز کو کہا کہ ہم نے یہ چیزیں اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ سامری جادوگر جو تھا اس نے ہم سے یہ کام کروایا. آیت نمبر 88 میں جو ہے پھر اس نے جو ہے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال دیا. یعنی آیت نمبر 87 سے سنیے گا، قوم والوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلاف ورزی ہوئی ہم نے نہیں کی، بلکہ ہم پر زیورات جو ہے قوم کے بوجھ جو ہے وہ لاد دیے گئے تھے، انہیں ہم نے جو ہے ڈال دیا تھا، اور اس طرح سے سامری نے بھی ڈال دیے. یعنی سامری نے بھی اپنا جو کارستانی جو اس کی تھی وہ بھی کیا. آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پھر اس سے جو ہے پھر اس نے لوگوں کے لیے جو ہے ایک بچڑا نکال دیا. یعنی وہ اس کا جرم بیان کر رہے ہیں قوم کے لوگ کہ بھائی اس طرح کے معاملہ، تو پھر اس نے جو ہے وہ ایک بچڑا اس میں سے نکال دیا. یعنی یہ جو بت جو اس نے بنا دیا، بچڑے کی شکل میں جو بت بنا کے کھڑا کر دیا، جس کی جو ہے وہ گائے کی سی جو آواز جو ہے وہ آتی تھی. پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے. پھر وہ سامری جادوگر نے کہا اس کو کہ یہی تمہارا جو ہے وہ معبود ہے، اور موسیٰ بھی جو ہے موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے، لیکن یہ کہ موسیٰ بھول گیا ہے. یہ آیت نمبر میں آپ کو آیت نمبر میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ سر اپنی طرف سے کوئی قصے کہانیاں سنا رہا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے یہاں جو ہے دینی طبقات میں بہت بڑا فتنہ یہ پیدا ہو گیا ہے. میں بہت ڈرتا ہوں اس چیز سے. وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے دین کو، شریعت کو، سیرت کو، سب چیزوں کو قصے کہانیاں بنا کے رکھ دیا گیا.
لہٰذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد میں آیت نمبر یہ سورت نمبر یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر میں اس کی عربی اگر میں نہیں پڑھ رہا ہوں اس آیت کی تو میں اپنی طرف سے ان چیزوں کو کر رہا ہوں. میں پہلے بھی ان چیزوں کو واضح کر چکا ہوں. باقی یہ کہ میں آج پھر اس چیز کو ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, سمجھ لینا اس بات کو. اسی لیے میں بار بار آیت نمبر بتا دیتا ہوں کہ جو نوٹس بناتے میں کرتے ہوئے تم ان چیزوں کو اچھی طرح سے فالو کر سکو. یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ میں تمہیں قصے سنا رہا ہوں, کہانیاں سنا رہا ہوں اپنی طرف سے. قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے. یہ ساری تفسیر جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب قرآن کے ترجمے سے. تو اس میں سے جو ہے وہ آواز آنے لگی, پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے, اور موسیٰ کا بھی یہی. اب کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں, بڑے قیامت خیز الفاظ آ جاتے ہیں کہ اگر جن میں آیت کا نمبر نہ بتاؤں تو میرے ایمان کے بھٹے لگ جائیں. اب جیسے یہ الفاظ آ رہا ہے موسیٰ کا بھی یہی, تو آپ نے بعد میں مجھے گربان سے پکڑ لینا ہے, سر آپ نے تو ایسے کہا تھا موسیٰ کا بھی. اس لیے میں آیت بتا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیے گا. آیت نمبر 88 میں یہ کہہ رہا ہے وہ سامری جادوگر کہ موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے, بس یہ ہے کہ وہ موسیٰ جو ہے بھول گیا ہے. وہ سمجھ آ رہی نہیں, اس طرح کی پیٹ پیچھے جو اس طرح کی شیطانی پٹیاں پڑھا رہا ہے اس کو. آیت نمبر 89 میں ہے کیا یہ گمراہ لوگ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی تم نے بچڑا بنایا, بچڑا بات تو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ تو بات کرتا ہے. اور یہ زندہ مثال ہے سیم اسی قوم کے بارے میں کہ جن کے نبی سے, جن کے رسول سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے. یعنی کسی اور نبی کا اگر ہم سیرت پڑھ رہے ہوتے اور وہاں یہ چیز آتی, خباثت کی ذرا آپ حدود چیک کریں, اگر کسی اور نبی کے ضمن میں یہ بات آتی تو وہاں کلیم اللہ تو پھر بھی نہیں, تمہارا تو رسول اس دور کا موجود ہے جو کہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. یہ نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے باوجود جو ہے تمہارے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہے. اب یہاں وہ بولڈ لیٹرز میں یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. در حقیقت میں آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز میں زبردستی نہیں کرتے انسان کے ساتھ. یہ ہے وہ یونیورسل ٹروتھ جو میں بیان کرنے لگا ہوں. تم جس چیز کی, میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی کہا, تم بندر کی پوجا کرو, تم گھوڑے کی پوجا کرو, تم جو ہے وہ ہاتھی کی تم جس چیز کی بھی پوجا کرو, کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں. تو یہاں پہ بھی جو چیز جو بتائی جا رہی ہے اس میں یہ معاملات ہیں کہ یہ زبردستی نہیں ہے. یہ جو ساری خباثت جو کر رہے ہیں اسی کا جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی آڑے ہاتھوں لے گا. اور یہ ایک تو یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ زبردستی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرنے والے ڈٹے ہوئے ہیں, سارا کچھ علم رکھنے کے بعد بھی وہی ساری بے حیائی کے کاموں میں اگر جڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور ہے, یہ سراسر غفلت ہے. اللہ غفور الرحیم. میں بارہا اس چیز کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ غفلت ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری امت جو ہے آج سارا بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے وہ شیطان کی پٹی ہمیں پڑھا دیے کہ سارے جرم کرو, سارے تم سود پہ اور رشوت پہ اور زناکاریاں تم کرو, ساری حرام کاریاں تم کرو, اور ساتھ میں تم کو اللہ بڑا غفور الرحیم. یہ ہے وہ آج کے دور کا سب سے بڑا مرض. آیت نمبر 90 میں جو ہے کیا فرمایا, اور ہارون علیہ السلام نے جو ہے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا. یہ جو سارے معاملات ہو رہے تھے کہ دیکھو میرے قوم کے لوگوں, حضرت ہارون نے بھی ان چیزوں کو واضح کیا تھا کیونکہ بہت زیادہ مغالطہ جو ہے یہ بھی ہو جاتا. جیسے ہم اگر میں یہ آیت اسکپ کر دیتا بیچ سے تو آپ کو بھی مغالطہ ہو جاتا کہ کیا معاملات ہوئے حضرت ہارون کے پیٹ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے مینج کیا حضرت ہارون نے کہ قوم جو ہے پوری کی پوری اس طرح سے پڑ گئی. تو ذرا واضح کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا. وہ کیا ہے, اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا. اب یہ برات ہے, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون کے حق میں اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ ہارون علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ان کو بھی یہ نہ لگے کہ کوئی اس طرح کے معاملات تھے. باقی یہ ہے کہ ان لوگوں کو, بنی اسرائیل کو بھی اور جو تمام امت ہے ان کو بھی یہ آیت جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں بہت عظیم ہے. کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے کی قوم, یہ جو قوم تھی, ان سے کہہ دیا تھا کہ اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے. دیکھو یہ آزمائش ہے تمہاری, باز آ جاؤ اس چیز سے. تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہے, بس تم سب جو ہے میری تدبیر, میری جو ہے وہ تابعداری کرو اور میری بات مانو, یہ کام نہ کرو تم. قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ٹھیک ہے. قوم والوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی ہے تو ہم جو ہے یہ تو ٹھیک ہے, جب موسیٰ آئے گا دیکھیں گے, ہم کریں گے جو بھی کچھ ہے, ابھی تو ہم جو ہے مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے اس کے. سمجھ آ رہی نہیں؟ یا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہارون تم صحیح کہہ رہے ہو, ساری چیز ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ ابھی جب تک موسیٰ نہیں آ رہا تب تک تو ہم کریں نا. اس طرح کے بے غیرتی کا انہوں نے یہ جواب دیا.
آیت نمبر 91 میں کہ قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم جو ہے اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے. اب یہ کہ بچڑا جو ہے جیسے ہندوؤں کے ٹیمپلز میں دیکھتے ہیں یا اور کرسچنز میں وہ طواف ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو آج ہمارے مزاروں پہ بھی ہو رہی ہیں کہ مردوں کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مجاور سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ مجاور جو آج ہمارے مزاروں پہ بھی معاملہ چل رہا ہے سارے مجاور بن کے بیٹھے. آیت نمبر 92 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہنے لگے، اب یہ جو سارے معاملات ہوئے اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے ہارون، اب ظاہر سی بات ہے وہ آئے ہیں غصے میں آئے ہیں، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی جو ہے اس کی ایکسپلینیشن مانگی، یہ سب کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ انہیں گمراہ ہوتے دیکھ کے جو ہے تجھے کسی بات نے روکا نہیں. آیت نمبر 92 تو حضرت جو ہے 93 میں جو ہے پھر وہ آ رہا ہے کہ تو میرے پیچھے نہ آیا، یعنی یہ کہ تمہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا تو میرے پیچھے آ جاتا جلدی سے بھاگ کے. اس طرح کے معاملات، کیا تو بھی جو ہے وہ نافرمان کی طرح سے جو ہے ان کے کیا تو بھی جو ہے وہ میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آ کے حضرت ہارون علیہ السلام سے لڑنے لگی. اس پر جو ہے انہوں نے داڑھی وغیرہ بھی پکڑی اور کھینچا بھی اس طرح کا. آیت نمبر 94 میں آ رہا ہے ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں جائے، یعنی میری ماں کے بیٹے، سمجھ آ رہی، ماں جائے سے مراد ہے یا ابن یعنی جیسے کہ میری، یعنی یہ بس میرے بھائی. تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میری ماں سے پیدا میری ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ. اب یہ واحد مقام ہے جہاں داڑھی کا لفظ جو ہے آیا ہے، تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بال کھینچ. مجھے تو صرف یہ خیال تھا، اور یہ ساری چیزیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، سارا کچھ ہوا، لیکن یہ کہ بہت زیادہ بھی کسی چیز پر ڈٹے رہنا، اس میں جو ہے وہ چیز ایکسٹریم میں چلی جاتی ہے جس سے قتل و غارت شروع ہو جاتا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو مجھے تو صرف یہی خیال تھا کہ آپ واپسی آ کر یہ نہ کہیں کہ میں بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا جو ہے وہ انتظار، میرے واپس آنے کا بھی جو ہے انتظار نہ کیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں جا رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں دیکھ سکتا، یہ میں تمہیں روکے بنا نہیں رہ سکتا. لیکن یہ کہ انہوں نے صبر کا کام لیا اور ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ان سے پھر نمٹنا جانتے بھی ہیں. آگے دیکھیں گے بھی کہ یہ جو معاملات ہوئے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کس طرح سے مرتد ہوئے اور کس طرح سے جو ہے ان کو قتل کیا گیا. آیت نمبر جو ہے وہ 95 میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی سامری تیرا کیا معاملہ ہے. اب یہ سارے معاملہ جب انہوں نے دیکھے تو اس کے بعد آیت نمبر 95 میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی سامری تیرے کیا معاملہ ہے، تو نے کیا حرکت کی ہے، کیا تو نے جو ہے وہ کیا معاملہ تو ہے. 96 میں اس سامری نے کہا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں نہیں دکھائی دی. اب وہی میں بتا چکا ہوں کہ وہ حضرت جبریل کا جو گھوڑا تھا اس کی جو مٹی اس نے اٹھائی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی. اب یہ جو پیچھے جو بات کر رہا تھا، جو بات لگی ہو کہ پتہ نہیں سر کیا بات کہہ رہے ہیں کیا ہے، اس کی دلیل جو ہے آیت نمبر 96 میں آ گئی. کیا کہ میں نے جو اللہ کے فرشتادے یعنی اللہ کے فرشتے جو بھیجے ہوئے میں سے ایک نقش قدم کی اس کی جو ایک مٹھی تھی مٹی وہ میں نے اٹھا لی. اور یہ شخص میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ راہب تھا یا کیا معاملات تھے، نفسیاتی عملیاتی کوئی معاملات، اس کو جادوگری کے اس طرح کا جو ماہر تھا، تو کچھ چیزیں اس کو نظر وغیرہ آتی تھی کہ کیا معاملات تھے، واللہ عالم. اسی طرح میرے دل نے یہ بات جو ہے میرے دل نے یہ بات بھلی مانی تو میں نے اس کو کر لیا. اب آگے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ کیا کہا ہے، آیت نمبر 97 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ یہاں سے. اب تمہارے لیے پوری زندگی یہ سزا ہے کہ تم کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے. یعنی ایسی کوئی گندی قسم کی بیماری ہو گئی، کوئی ایسی اچھوت قسم کی بیماری اس کو لگا دی کہ جس سے اگر کوئی اس غلطی سے کوئی اس کے نزدیک بھی جاتا تو اس سے بھی اس کو بخار چڑھ جاتا، اور جو نزدیک جاتا اس کو بھی بخار چڑھ جاتا، تیز بخار چڑھ جاتا، اور تیز جو ہے وہ سمجھ لو کہ معاملات خراب ہو جاتے اس کے. ایسی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بیماری لگائی، معجزاتی طور پہ جو ہے ایسی بد دعا اس کو دی کہ وہ اچھوت کی بیماری جو ہوتی ہے اس طرح کی کہ وہ کوئی پاس ہی نہیں جا سکتا. یعنی یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے مدد لینا بھی چاہے تو بھی مدد نہیں لے سکتا. کوئی اس کے پاس جاتا تیز بخار چڑھ جائے اس کو اور وہ جسم میں جو ہے اس کے اور معاملات خراب ہو جائیں. اب وہ ساری دنیا کو جو ہے چلاتا پھر رہا ہے میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا. تو اب یہ جو ہے اس میں اور ایک وعدہ جو ہے اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے. ایک تو یہ بیماری گندی غلیظ بیماری اس کو لگا دی کہ تو ساری دنیا میں چلاتا پھرے اچھلتا پھرے کہ میرے قریب نہ آنا. اور دوسرا وعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تیرے ساتھ تجھ سے ہرگز جو ہے وہ نہ ٹلے گا، وہ یہ ہے کہ اور اب تو اس معبود کو بھی دیکھ لینا
جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز تجھے دکھانے لگا ہوں کہ تیرے ساتھ کیا معاملات کرتا ہوں, اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو معبود تو بنا کے بیٹھا تھا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ جیسے کسی کے معبود کو اس طرح سے, اللہ نہ کرے کوئی حقیقت اگر اس کی ہوتی تو یہ سارے معاملات تو نہیں ہوتے. لہٰذا ان چیزوں کو باطل قرار دینے کے لیے کیا معاملات کیے کہ وہی جو بنایا تھا بچڑا, اس کو دوبارہ جو انہوں نے آگ میں جلایا, اور جلانے کے بعد اس کو بالکل جو ہے وہ بالکل اس کو ریزہ ریزہ کیا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سمندر میں بہا دیا. آیت نمبر 98 میں اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا جو معبود ہے وہ کون ہے؟ برحق اللہ تعالی رب العزت جو ہے اس کا معبود ہے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے جو ہے وعظ فرما رہے ہیں, وہ کیا ہے کہ اس کے سوا جو ہے وہ کوئی پرستش کے لائق نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی بندگی جو ہے وہ صرف تم نے اسی کی کرنی ہے, اور اس کا علم جو ہے وہ تمام چیزوں پر حاوی ہے, تمام چیزوں پر جو اس کا علم ہے وہ حاوی ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 152 میں دیکھیے گا, یہ سورہ غالباً یہ سورہ, میں نمبر بتا دیتا ہوں اس کا, یہ سورہ آراف کی جو ہے آیت نمبر 152 ہے. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو سورہ طٰہٰ میں اس کو چھوڑ دیا, لیکن مجھے مزید اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی, اس لیے مجھے جو ہے فالو اپ کرنا پڑا اس چیز کو, لیکن وہ چیز جو ہے پھر کسی اور صورت میں ملی. یہاں سورہ آراف میں آیت نمبر 152 میں جو فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے ان پر تو بہت جلد ان کی رب کی طرف سے جو ہے وہ غضب اور ذلت دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے جو ہے وہ پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے, افطرا بازوں کا تو سمجھ لو کہ اسی طرح کا جو ہے معاملات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یعنی یہ جو اللہ پر جو جھوٹ انہوں نے گڑا ہے کہ نہیں وہ اللہ نہیں ہے, بلکہ یہ رب جس کو معبود جس کو بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کے, یہ اللہ پر جھوٹ ہے ایک طرح کا. تو یہ جو پھر دنیا میں کیا ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا ہے, آگے چل کے دیکھیں گے قتل مرتد, کہ ان میں سے جو ہے پھر ان لوگوں کو جو ہے آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ذبح کیا گیا. 70 لوگ جو ہے اس میں وہ قتل کیے گئے. ایک تو یہ ظاہری شکل آ گئی, اسی وقت آنن فانن جو تھا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو, باپ نے بیٹے کو, جو بھی تھے مشرک جنہوں نے جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے شرک پر باز نہیں آ رہے تھے, اس میں سے قتل کرنا پڑا. اب یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا کہ مثال کے طور پر کوئی باپ ہے موحد اور بیٹے اس کے مشرک, کیسے اپنے بیٹوں کی گردن پہ چھری لیکن چلانا پڑے گا, اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سے کہ جو ایک بھائی ہے وہ مسلمان ہے, دوسرا ذرا تھوڑا سا امیجن تو کر کے دیکھو یہ کتنا بڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش, قتل مرتد جس کو کہتے ہیں. قتل مرتد کی سزا جو ہے وہ پچھلی امت میں بھی جو ہے وہ یہاں سے, اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ قتل مرتد کی جو سزا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی شریعت سے یہ چیز لی ہے. قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا اوتھینٹک وے میں, تو یہ اس امت میں جو ہے اس کا جو ہے قتل مرتد کی سزا نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا نفاذ کیا کہ قتل مرتد کی سزا جو ہے پچھلی امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز جو ہے تورات سے اس چیز کو لیا گیا. اور اس کی ایک واضح دلیل جو ہے یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے تھے کہ اللہ کے تمام کتابوں پر جو ہے وہ اس پہ ایمان رکھنا رٹے مارتے آ رہے تھے. اب ذرا اس کی ظاہری شکل دیکھ لو کہ یہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو اوتھینٹک جو چیز تھی. اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو کہ میں نے پہلے لیکچر میں یہ چیز بتائی تھی, وہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن سے ٹکرائے نہ, ہم تورات کا انجیل کا کون سے والے جو احکامات لیں گے, وہ تو ساری کرپٹ ہو گئی ہیں. ابھی تو چار انجیلیں ہیں جو چل رہی ہیں, گورنمنٹ نے ڈکلیئر کی 4 انجیلیں, تو 4 کلام اللہ کا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام تو ایک ہو سکتا ہے, اللہ خود بھی ایک, اس کا کلام بھی ایک. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ڈکلیئر کر رہے ہو اس چیز کو کہ 4 انجیلیں, یعنی بڑی توپ چلانے کے بعد بھی, بڑی تانٹ چھانٹ کرنے کے بعد 4 کتابیں ہیں بھی, ان میں بھی کرسچنز میں بھی جو پچھلی امت ہے اس میں بھی معاملات یہ کہ بڑی تانٹ چھانٹ کر کے جو ان کے علماء ہیں انہوں نے 4 کتابوں کو ڈکلیئر کیا جی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, جس میں ہرگز بھی یہ نہیں, اس میں بھی مسٹیکس بھری ہوئی ہے ساری, جو کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اگر آپ دیکھیں اس طرح کا وہ لمبی لسٹ بنا کے لائے تھے جو ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ جو مناظرہ ہوا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, ایک تو یہ ظاہری شکل آپ کو مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کٹوا دیا. دوسری شکل آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ, کیا ہے یہ؟ آج تک ان پہ لان تان جو ہے ہم کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ میں بہت اچھے سے واضح کر چکا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم سے کیا مراد ہے؟ اصحابہ کرام,
یعنی وہ جو رائٹ ہینڈ والے اصحاب کرام ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس راہ پر ہمیں چلا کہ جس راہ پر تو نے انعام رکھا. حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، تمام جتنے بھی اصحاب الیمین ہیں، تمام جتنے بھی ہیں. لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ضالین میں سے کون ہے؟ یہ الٹے ہاتھ والے، یہ بنی اسرائیل آج تک بھی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ یہ جو اسرائیلی ہیں، یا یہ اس کو کہہ لی جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، یہ بہت زیادہ جیلسی جو ہے سمجھتے ہیں اس چیز کو، بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. کس چیز سے؟ جب وہ زور کی آواز میں جو آمین جب کہا جاتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ آگ لگا کے رکھ دیتی ہے ان کو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ولا ضالین، یہ ولا ضالین کن کو کہا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو سمجھ لو کہ پاگل کر کے رکھ دینے والی چیز ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو ولا ضالین کا مفہوم ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کا غضب اور ضالین اور مغضوب جو ہے وہ کس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے قرآن میں. تو یہ اس ضمن میں پھر یہ حدیث جو ہے وہ آتی ہے کہ تمہاری سب سے زیادہ، ایک تو تمہارے سلام کرنے سے کہ تم ایک دوسرے پہ سلامتیاں کرتے ہو، سلام کرتے تم ایک دوسرے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. دوسری چیز یہ کہ تم آمین جو ہے وہ زور سے، یہاں جو ہے وہ مرچیں لگ کے رہ جاتی ہیں یہودوں کو. اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ بچھڑے کی پرستش کی جو توبہ ہے کہ جو معاملات ہیں سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے، لیکن یہاں اس چیز کو اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ وہ جو خلا ہے وہ پر ہو جائے. یعنی آپ کو ایسا نہ لگے بالکل کہ سر یہ والی جو بات آپ نے بتائی اس کو کہاں رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے میں اس چیز کا بھی اسکیچ بناتا چلوں گا. یہ بچھڑے کی جو پرستش سے یہ توبہ والے جو معاملات ہیں، یہ آیت نمبر 54، مرتد کی سزا جس کے بارے میں نے بتایا کہ 70 لوگوں کو جو ہے پھر اس میں جو ہے وہ قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اب یہ 70 لوگ جو ہیں وہ کوانٹٹی تو نکل کے جو ہے اتفاقاً 70 کی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا جتنے بھی مشرک ہیں شرک پر، جو بھی ڈٹا ہوا ہے، جو ابھی تک بھی ڈٹا ہوا ہے، ان کو قتل کرو. اب اس میں آیت نمبر 153 سورہ اعراف کی، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں. اب یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، پرستش کی ہوگی، شیطان نے بہکا دیا، کر لیا، لیکن یہاں پہ اس بارے میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کر لیا لیکن اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد جو ہے گناہ معاف کر دینے والا ہے. وہ تو بہت رحمت والا ہے. گناہ تم سے ہو گئے، میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں، بڑے سے بڑا تم نے 70 کروڑ بار تم نے زنا کیا ہو، ایک عورت کے لیے اس سے بڑا کیا زنا ہو سکتا ہے؟ 70,000 بار بھی تم سے وہ گناہ ہوا ہو، کوئی بات نہیں، اللہ سے سچی توبہ کرو، اس برے کام سے توبہ کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گی. اللہ کا وعدہ ہے. ایک جگہ پر تو آپ چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو تمہارے گناہ کا جو گندگی کے جو پہاڑ ہیں تمہارے گناہ کے، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو نیکی کے پہاڑ میں بدل دے گا. ذرا اندازہ لگائیں آپ. یعنی یہ ہے کہ جو گناہ تم ساری عمر کماتے رہے، جو پہاڑوں کی طرح، وہ گندگی کے جو تمہارے پہاڑ تھے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر آئے گا مقام، مجھے یاد نہیں ابھی کس صورت میں آئے گا آگے چل کے، تمہارے گندگی کے جو پہاڑ ہیں، جیسے گٹر سے نکلی ہوئی گندگی جو پہاڑ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سونا چاندی میں تمہارے لیے بروز رکھے. سچی توبہ ہو، سچی توبہ ہو، سچی توبہ ہو. یہ توبہ کے معاملات اچھی طرح سے سمجھ لو. یہ میں نہیں سمجھتا کچھ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز سے توبہ کرتے ہیں تو پلٹتے ہیں. یہ توبہ سے کیا مراد؟ تواب، پلٹنا کسی چیز کی طرف. دیکھو یہ توبہ کے بارے میں پہلے دن میں نے یہ بات بتا دی تھی، سوری جو لفظ ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے. سوری کا مطلب ایکسکیوز، لیکن توبہ کا بالکل مطلب الگ ہے کہ تم اس کام سے معافی مانگتے ہو. پہلے تم اللہ سے معافی مانگتے ہو، پھر اس کے بعد اگر وہ حقوق العباد میں کوئی چیز آتی ہے تم اس سے معافی مانگتے ہو، اس سے اپنا دل صاف کراتے ہو. حقوق العباد کے بارے میں بھی یہ چیز یاد رکھیے گا، جس کا تم نے ناحق دل دکھایا ہے اس سے تمہیں معافی مانگنا پڑے گی، ورنہ بروز قیامت آمنے سامنے بٹھا کے اس کے تمام جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمہارے سر پہ ڈالے جائیں گے. حدیث ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں شیئر کر دوں گا اگر آپ میں سے کوئی یاد دلا دے، یا نوٹس کی پریپریشن میں بھی کوئی یاد دلا دے کہ سر آپ نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حقوق العباد کے ضمن میں آپ نے کہا تھا کہ حدیث میں شیئر کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو حقوق العباد میں بھی یہ ہے کہ اس بندے سے بھی تمہیں معافی مانگنا پڑے گی، اس سے دل تمہیں صاف کرانا پڑے گا. ہمارے یہاں ان کی جو ظاہری شکل نکلی، اللہ معاف کرے، وہ یہ قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے آپ توبہ اللہ کر رہے ہیں، معاف کر دو، یہ کر دو. کیا ہے یہ چیزیں؟
سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ چیز ہے. اب اس میں جو ہے وہ کیا فرمایا گیا آیت نمبر 153 میں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر وہ ان کے بعد بہت عظیم میں نے آپ کو خوشخبری سنائی، جو بھی کام تم کرتے رہے، گانے شعر کیے یا اور کوئی اس طرح کی بے حیائی کے کام کرتے رہے، یا اور بے حیائی کو ٹک ٹاک بناتے، اور اس طرح بہت زیادہ کو تم نے بے حیائی کے کام کیے، اس کے بعد یہ کہ اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ تم قرآن کو پڑھنا ہی، کوئی بات نہیں، اب تم اللہ سے سچی توبہ کرو. اب یہ کہ اپنا بال تک جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ رب العزت تمہیں اجر دے گا ان چیزوں کا. جتنا تمہارے اندر ایمان پیدا ہوگا، میں بارہا یہ حدیث رکھ چکا ہوں، میں بارہا اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایمان کا جو تعلق، حیا کا جو تعلق ہے، یہ ایمان سے ہے. اپنے نفس کا انٹروسپیکشن کرو، جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے. یہ فارمولا میں بتا رہا ہوں، اچھی طرح سے اس چیز کو دیکھ لینا. اور یہ فارمولا میرا بتایا ہوا نہیں، محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے. اپنی نفس کا جو انسان اپنی نفس کا جو ہے وہ انسپیکشن نہیں کرتا، وہ انسان سمجھ لو کہ کسی کھیتی میں نہیں ہے. وہ اپنے نفس کا انسپیکشن کیا کرو کہ تم ایمان کے کس درجے پہ ہو. میں جھنجھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کو بارہا میں اس چیز کی طرف جو ہے. لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ ایمان کا، حیا کا تعلق ایمان سے ہے. میں بڑی واضح مثال دے کر اس کی جو ہے پچھلے لیکچرز میں آ چکا ہوں. تم نے کسی کے ڈر سے حجاب کر لیا، ڈر سے، تو وہ حیا نہیں تھی، وہ تو تم نے ڈر سے کر لیا. بعد میں پھر تمہیں کہیں موقع لگا، وہ شوہر تمہیں ایسا مل گیا مولوی ٹائپ کا، تم نے جو ہے حجاب کر لیا، بعد میں جب طلاق ہو گئے پھر تم ٹک ٹاکر، تو یہ حیا نہیں تھی، یہ صرف ڈرامہ تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حیا کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے، اور ایمان کا سارا دار و مدار قرآن سے ہے. یہ ایک فارمولا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا. ایمان کا جو تعلق ہے وہ سارا، جو ہم سورہ بقرہ پوری ہم 2.5 پارے کی پڑھیں گے، یہ سارا ہمارے ایمان پہ کام ہو رہا ہے. یہ ساری سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے ایمان بلند ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے. لہٰذا یہ پورا لنک ہے. حیا کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان جو ہے وہ قرآن سے ہے. تو یہ جو جتنا زیادہ قرآن پہ محنت کرے گا، جتنا کرے گا، اس میں اتنی زیادہ حیا آئے گی. خلوت میں بھی، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ اللہ سے بھی حیا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ میں حدیث کے ساتھ بھی بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. لہٰذا اب اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے توبہ، گناہ معاف کر دینے والا ہے، بہت رحمت والا ہے. اب یہ بات جو ہے وہ ان کے حق میں کی جا رہی ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ ذرا یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی. لیکن یہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جن سے یہ گناہ عارضی طور پہ ہوا. میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں اس کی. یعنی بچھڑے کی پرستش ہو گئی، بہک گئے، ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً انہوں نے توبہ کر لی. جب حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے کہا ہو جی ہم تو غلط تھے، یہ تھا وہ تھا، تو یہ پھر توبہ ان کے لیے ہے. لیکن جو اس کے بعد بھی بحث کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، یہ کر دو، وہ ایسے کیوں ویسے کیوں، اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو پھر قتل کیا گیا. جنہوں نے اس کے مرتد ہونے سے پہلے، جنہوں نے جو ہے یعنی قتل ہونے سے پہلے جنہوں نے دعا جو ہے وہ کر لی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کو معاف کیا. 70 لوگ جو ہے یہ چھلنی ہو کر جو ہے وہ ڈھیٹ قسم کے لوگ نکل کے آئے، جن کو قتل کیا گیا. آیت نمبر 52 میں فرمایا جا رہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام غصہ ٹھنڈا ہوا. اب یہاں سے ذرا دیکھیے گا کہ یہ سارے معاملات ہوئے کہ وہ قتل کیے گئے، سارا کچھ. جب یہ سارے پروسیجر سے جب فارغ ہو کے بیٹھے آرام سے، اب ان کا دھیان گیا وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے. بھائی کوہ طور پر گئے تھے تختیاں لینے، وہ اب جب آئے غضب غیظ و ناک ہوتے ہوئے تختیاں سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن یہ کہ اب دھیان گیا ان کی تختیوں کی طرف، اب وہ شریعت کی طرف، کہ یہ ساری جو تم یہ بد نظمیاں جو تم کر رہے ہو اسی وجہ سے نا کہ شریعت نہیں ہے، تو چلو آؤ شریعت کو دیکھتے ہیں. تو پہلا جو ایجنڈا تھا ان کا کیا تھا؟ شریعت. اب یہ کہ آیت نمبر 154 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا جن میں مضامین جو ہے ان لوگوں کے لیے تھے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے گا، یہ بات بڑے الگ الفاظوں میں آ رہی ہے، لیکن سیم وہی قرآن ہدی للمتقین کا یہ ترجمہ ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذرا بات کی تشریح کو دیکھیے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کو جو ہے ہوا تو ان تختیوں کو اٹھایا کہ جس میں مضمون تھے، جس میں وہ ساری آیات تھیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. ہدی للمتقین، وہاں پہ بھی وہی چیز تھی. یہ جو مشابہت ہے پچھلی امت مسلمہ میں اور آج کی امت مسلمہ میں، یہ بالکل سیم ہے. انہوں نے وہ ناہنجاریت کر کر کے، وہ گناہ کے کام کر کر کے، اللہ کے غیظ کے، اللہ کو غضب کو جو انہوں نے دعوت دی، معاملات بگڑتے چلے گئے. یعنی 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ تمہاری فتح کا ہے، اگر تم فتح کرو، جنگ کرو، یہ کرو، سارا ملک مل جاتا. ساری دنیا میں آج بھی بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہوتی، سب سے بڑی ڈون میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ چھائی ہوئی جو ہے وہ یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل کی ہوتی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہوتی. اب اس میں یہ سوال بھی ہو جائے گا کہ سر وہ تو پھر آخری نے بھی تو ساری مشیت اللہ تعالیٰ کی، سب کچھ طے شدہ ہے، سب کچھ اسکرپٹڈ ہے. یہاں سمجھ لینا اس بات کو.
اب یہ جو میں نے بات کہہ دی کہ بنی اسرائیل چھائی ہوتی، بڑی کفریہ کلمات ہو گئی بھی ایک طرح سے دیکھا جائے. سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ ساری؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، آخری نبی تھے، یہ تھا وہ تھا. تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ سارا کچھ طے شدہ تھا. میں جس جگہ سے یہ بات کھڑے ہو کے جو الفاظ ادا کر رہا ہوں، یہ میں اس کانٹیکسٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ابھی یعنی ہم جو ہے اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سیر کر رہے ہیں، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم تب پڑھیں گے جب ہم پہنچیں گے دوبارہ لوٹ کر جو ہم اپنی جو ہے تفسیر کی طرف. تو یہ میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں جو ہے ہدی للمتقین کا جو میں نے بتایا تھا وہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ ان کی بھی امت کی تشکیل دی جا رہی ہے، اور یہاں تختیاں لا کے رکھی ہیں اور فوراً ہدی للمتقین والی بات آ گئی. یہ کتاب ہے ان کے لیے جو حرام خوریوں پہ ڈٹے رہے ہیں، جو اپنی نفس کی بندگی کے ایسے اور ویسے، میں تو یوں کروں گا، میں تو یوں کروں گا. ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لینا اس بات کو، یہ ایک لائیو سٹائل ہے. میں جھنجھوڑ کے ہر لیکچر میں یہ بات بتا رہا ہوں. اس کو کوئی ویسے نہ سمجھنا کہ بڑے تم نے رٹے مار لے اس کتاب کے. یہ پراپر لائیو سٹائل ہے. اور اسی کے ضمن میں یہ تک بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، جی ہمارے یہ بچے ہیں، جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، جی ہمارا وہ مسئلہ ہے. وہ مسئلے کرتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، اپنی کیٹلاگ ہی نہیں پڑھی انہوں نے. اب بتاؤ کتنے بڑے گمراہ ہیں وہ لوگ. بھائی پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی کیٹلاگ پڑھو گے، بعد میں کیٹلاگ پڑھو گے. یہ ہے وہ انسان کے جو بات کو سمجھتا نہیں. اگر تم ان چیزوں، انسان کے اندر، انسان کی جینس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خامیاں رکھی ہیں، کیا کیا خوبیاں، ان کو جان لو، اس کے بعد مزے سے اپنی زندگی گزارو. صبر ہے تمہیں اس پہ کام کرنا ہے. صبر اگر تمہیں سمجھ میں آ جاتی، اس کے بعد تم زندگی گزارو، اپنی کریئرز بناؤ، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اپنے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، اپنی روح کے بارے میں جان لو. اس کے بعد یہ کہ پھر تم ساری عمر لگے رہو. تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم اور کوئی کام تمہیں کرنا کرو، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ تم قرآن پڑھا کے تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اب سے پیسے کمانا شروع، کریئر بناؤ اس میں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھے سے پڑھ کے سمجھ لو اور آگے بھی اس کا کام جو ہے پارٹ ٹائم میں آگے لیتے چلو. ابھی میری مثال لے لے، مثال کے طور پہ میں اس سے پیسہ تو نہیں کماتا، قرآن سے پیسہ کمانے کا تو ذریعہ کچھ اور ہے. تو یہ بات بھی اس میں آ گئی. تو لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. تو کیا فرمایا کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ہدی للمتقین پہ بات ہو رہی تھی. ان سب کاموں سے فارغ ہو کر، آگے کی بات سنیے گا، ان سب کاموں سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، لوگوں کو جمع، قوم کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ اس دور کی بات ہے. ذرا ایک بات اور میرے دماغ میں آ گئی، وہ یہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے معاملات کچھ اور تھے. ہمارا جو قرآن ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ میں بارہا بتا چکا ہوں. یہ اللہ کے منہ سے نکلا ہوا الفاظ، یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، میرا کلام یہ لیکچر ہے جو آپ سنیں گے، بعد میں نوٹس بنائیں گے. اسی طرح سے یہ تختیوں پہ کوئی لکھا نہیں گیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کسی فرشتے نے آ کے تختیوں پہ اس کو رائٹ کر دیا، میجیکلی کوئی چیز اس طرح سے، میجیکلی کہہ رہا ہوں سوری، وہی کے اعتبار سے کچھ ایسا ہو گیا یا کچھ. یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. یہ سمجھ لینا اس کی، یہ تعظیم اس کی جو ہے وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تم کس کتاب کے ساتھ تم جو ہے وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہو. ذرا یہ دیکھ لینا اس چیز کو. جنہوں نے پہلے یہ معاملات کیے، تورات وغیرہ، یہ وہ تو تختیوں پہ تھی، وہ تھا تو وہ بھی اللہ کے احکامات، لیکن منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تو نہیں. بھائی کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام اسی کو تو کہتے ہیں جو منہ سے نکلتا ہے. متکلم ہے اس کا، یا اس کو جو ہے وہ خطبہ الہی بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ تفہیم القرآن سنیں گے تو ابو الاعلی مودودی ہیں یا اور بہت بڑے بڑے جو مفسرین، وہ خطاب الہی، وہ خطبہ الہی کیا ہے مراد اس سے. اور باقاعدہ میں پہلے بھی ان چیزوں کو رکھ چکا ہوں کہ اس کی جو تشکیل ہے، آیت سے آیت کا جو ربط ہے وہ بھی خطبے کی شکل ہے. جیسا معاملہ آتا ہے ویسی آیات آتی ہیں، جیسا معاملات آتے ہیں ویسی آیات آتی ہیں. یہ باتیں ابھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن آگے جب چل کے جب قرآن کھلنا شروع ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. وہ اچھا سن 1 ہجری میں یہ والا پورشن جو ہے اٹھا کے ہے مدنی، لیکن اس کو سن 1 ہجری میں اس کو جو ہے پھر اس کو جو ہے سنکرونائز کیا گیا، کیٹیگرائز کیا گیا اس کو، اور پھر وہ سن 2 ہجری کی آیات، پھر 3 ہجری. یہ سارا جو ہسٹوریکل چیزوں کو جو بنا کے اور اس کو جو قرآن کی جو ایک دم آیت سے آیت کا جو ربط جوڑا گیا ہے. میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں تو مدنی آیات ہیں. 13 سال کا جو معاملات ہے وہ کہاں ہیں، وہ تو بعد میں پڑھیں گے اس کو.
لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بعد میں پڑھنے کی بھی چیز اس میں وہ ایمان سے متعلق کم ہے، جنگ اور جہاد سے زیادہ ہے وہ. اب اگر وہ سارے اگر نزول کے اعتبار سے قرآن کی سیٹنگ کی جاتی تو جیسی کھولتے جنگ کرو قتال کرو، کیونکہ مکی دور ہے، مکی دور میں تو سارے کافر ہیں تو مزہ تو نہیں آئے گا. اب یہ بھی نقطہ آج کھل کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مدنی صورت ادھر ہے، مکی صورت ادھر ہے. تو یہ سمجھ لینا اس بات کو کہ ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے معجزہ ہے. اس کی جو سیٹنگ کی گئی ہے وہ اس حساب سے کہ ایک انسان پڑھنا شروع ہو پہلے اپنے ایمان پر کام کرے. سورۃ البقرہ میں ایمان ٹھک جائے گا تمہارا، کوئی چھری بھی تمہارے گردن پہ پھیر دے تمہیں تمہارے ایمان سے انشاءاللہ جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے ان چیزوں کو. باقی یہ کہ جو اسٹوڈنٹ لے کے رٹا ایک دوسرے کے کاپی کر کے چھاپ دیے کر دیے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو لیکچر کو سنتے ہیں، سن کے جو ہے اس کا وہ بناتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ الگ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں وہ. باقی یہ جو چھاپا چھوپی جو چل رہی ہے اس کا کوئی شیورٹی نہیں، اس کی میری کوئی ذمہ داری نہیں اس کی. تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب کاموں سے جب فارغ ہوئے تو اپنی قوم کے لوگوں کو جو ہے جمع کر کے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کی پیروی کرو. اور لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے وہ نہیں مانے. اب آگے چل کے اور وہ کہنے لگے کہ ہم اس کا علم تو حاصل کر لیں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم ان کا یعنی یہ جو آپ اے موسیٰ جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرو، اس کو سیکھو، اچھا ہم سیکھ تو لیں گے لیکن ہم خود سے عمل نہیں کریں گے اس پہ. یہ آگے بھی چل کے آ جائے گا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ آگے چل کے بھی یہ مرض ان کا دکھایا جائے گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کا علم لے لیں گے، کر لیں گے ساری چیزیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھ کے بیٹھا اور آپ لوگوں کو اب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے آگے چل کے بھی تم دیکھو گے کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، ساری چیزیں. جو علم تمہارے تک آ گیا اس کے بعد تم نے اس کو آگے نہیں پہنچایا. تو لہٰذا مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرمایا کہ ہم اس کو حاصل تو کر لیں گے، ہم اس کی تبلیغ بھی کر لیں گے، لیکن ہم خود سے اس کو جو ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے موسیٰ، ہم سے یہ نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ آج ہمارے بھی جو معاملات ہیں بالکل اسی طرح. بڑے سے بڑا عالم ہے ہمارا، دیکھو آپ ساری خباثتیں چل رہی ہے اس کی، سارا معاملات وہ ہے کہ سود کے نظام میں اور وہ رشوت کے نظام کوئی آواز نہیں اٹھاتا. بڑے سے بڑے مول سود کے بارے میں ذرا اٹھا کے دیکھو کہ کیا پوری قوم جو ہے ہم بلکہ پوری دنیا ہماری سارے مسلمان ممالک، باقی یہ کہ نان مسلمس کے لیے تو حلال ہے، وہ تو پروفٹ کے ضمن میں اس کو. آگے چل کے ان چیزوں کے معاملات رکھوں گا کہ جو سود کو بھی جو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں پاکستان میں بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو سود کو کہتا ہے نہیں یہ منافع ہے. یہ جیسے تم 10 کی چیز لائے 15 میں بیچ دی، ایسے ہم نے 10 روپے دیے 15 لے لیے، کیا گناہ کیا بھائی؟ اور دیکھا جائے اگر سننے میں بھی کیسی لگی، 10 روپے کی کوئی چیز آپ لائے آپ نے 15 میں بیچ دی، حلال ہے، لیکن 10 روپے آپ کسی کو دے رہے ہیں 15 لے رہے ہیں، وہ حرام ہو گیا. کتنا بال برابر اس میں. اور یہ دلائل آپ کو ملیں گے اور فتوے ملیں ساری چیزوں کو حلال کر کے اور ساری چیزوں کو اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی لعنت کا جو ہے مستحق بنا کے رکھے. یہ آج کے جو مفتی اس طرح کے بیٹھے ہیں 2 نمبر جن کو علماء سو جن کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہے سبق ہمارے لیے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گی اس چیز کو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو میں بارہا پہلے دن سے دیکھو میری ہر بات میں حکمت ہے، سمجھ لینا اچھی طرح سے. اور میں ایک نقطہ یہاں پر یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی تربیت کا جو ہے وہ میں یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. میں نے جو تہیہ اٹھایا ہے وہ تربیت کا اٹھایا ہے. صرف یہ نہیں کہ مفسر بن کے قرآن کی پڑھ کے کر کے میں نکل جاؤں، باقی ہے کہ تم بھاڑ میں جاؤ، میرا یہ نہیں ہے طریقہ. میری آپ لوگوں پر نظریں ہیں اور میری کوشش ہے کہ پورا تزکیہ میں اس طرح کا کروں. لہٰذا اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے، کسی کو میرا طریقہ پسند نہیں آتا تو وہ دیکھ لے. میں تو ہر حال میں اس کو حرام اور حلال کی تفریق تو لازماً کر کے رہوں گا. جو کوئی بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اگر میں اس کے گانے اگر میں دیکھوں گا، یہ آج سن لیجئے گا اس چیز کو، اب تک میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن اب میں نے کسی کے اسٹیٹس میں کوئی میوزک دیکھا، کوئی اور اس طرح کی بے حیائی کا کام دیکھا، اس کو میں پھر بشارت سناؤں گا عذاب کی. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، یہ میرا کام ہے. لہٰذا صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف قرآن پڑھ کے تفسیر پڑھ لی، سیرت پڑھ لی، لکھ لیے، نوٹ بھر لیے، کر لیے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال میں بھی فرق آنا چاہیے. اگر تمہارے اعمال میں فرق نہیں آیا تم اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے. ابھی تو خیر بات کھلنا شروع ہی نہیں ہے، آگے چل کے جب باتیں کھلنا شروع ہوں گی تب تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کیا کہہ رہے تھے سر. یعنی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ کوہ طور کے پہاڑ پر جو ہے یہ جو انہوں نے یہ جو ہے معاملات اس طرح کے ہوئے ان کے کہ اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 سے 93 میں جو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں وہ کیا ہے
کہ اس طرح سے ہوا کہ یہ شریعت جب آئی تو اس میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو، پکڑو اس کو، دیکھو اس کو، سمجھو بات کو، دیکھو اس چیز کو، لو دیکھو یہ اللہ کی طرف سے، جھنجھوڑتے رہے، اور وہ منع کرتے رہے. یہاں تک بات ہو گئی کہ سورت، ابھی جو ریفرنس دے رہا ہوں وہ یہ جگہ، خالی جگہ پر کرنے کے لیے کہ آپ کو بعد میں یہ نہ ہو محسوس کہ سر وہ سیرت میں تو یہ چیز نہیں تھی، اب اس کو کہاں رکھیں. لہٰذا یہ سمجھ لینا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جو ہے وہ ہوا میں اٹھا لیا. یہ چیز سمجھ لینا. آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 سے 93. مزید وضاحت اس کی بعد میں ہوگی، صرف وہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے. کیا معاملات ہوئے؟ شریعت دینا چاہتے تھے کہ پکڑو اس چیز کو، اس کی تبلیغ کرو، اس کو یاد کرو، اس کو دیکھو، لیکن وہ تھا کہ نہیں جی ہم تو نہیں سنیں گے اس چیز کو. ہم اگر سن بھی لیا، سیکھ بھی لیا، خود تو عمل نہیں کریں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معجزاتی ایک کیفیت ہوئی. وہ کیفیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جگہ سے اکھاڑا، اس کو معجزاتی طور پہ جلال میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ وہ معجزاتی طور پہ اس کوہ طور کو، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اس پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑا اور بالکل ان کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ لو خذو جو تمہیں دیا جاتا ہے، پکڑو اس کو مضبوطی سے. اور پھر یہ ڈر کی کیفیت میں انہوں نے جلدی سے جو ہے سجدے میں گر پڑے. اور پھر یہ کہ سجدے میں بھی یہ حالت تھی ان کی ناہنجاروں کی کہ وہ سجدے سے بھی سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہم پہ گر تو نہیں گیا. تو یہ ہے وہ چیزیں، یہ اس کو انشاءاللہ بعد میں پھر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 93 میں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کا جو پہاڑ ہم نے تم پہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو. اب یہ بات جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پہنچیں گے وہ 10 رکوع تو سمجھ لیں کہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ کے جو 10 رکوع ہیں اس میں تو بس صرف یہ کہ صرف مزے سے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، سارے معاملات آپ کو جو سمجھ میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں جو بچھڑے کی جو ہے وہ کیا محبت پلا دی گئی. اب دیکھو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ معاملات کیا ہیں. جس طرح کی تم جو ہے وہ نیت رکھتے ہو اسی طرح کے تمہارے معاملات ہوتے ہیں. یہ نقطہ اگر سمجھ آ گیا تو زندگی میں تمہارے غلبہ آ جائے گا. تم نے کفر کی روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی میں آگے بڑھاتا چلا، اور مزید کفر کرو گے، اور مزید کفر کرو گے، اور مزید کفر کرو گے. یہ سمجھ لینا اس چیز کو. یہ زبردستی نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کے بعد تم ثابت قدم ہے، نہیں. جس چیز کی تم جستجو کرو گے وہ چیز تمہیں ملے. تم دنیا کے جو ہے وہ دنیا کی جستجو کرو، یا اللہ مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ، اللہ تعالیٰ وہ دیں گے. جو چیز تم چاہو گے وہ چیز تمہیں ملے گی، لیکن یہ کہ پھر دنیا میں ملے گی، آخرت میں تو سمجھ لو کہ خسارے میں اٹھانے والوں میں سے ہو. لہٰذا یہاں میں روش یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس چیز کی جستجو تم کرو گے، اسی طرح سے یہ بھی دیکھا کرو کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہے، کوشش کروں گی بہت زیادہ سننے میں آتا ہے لفظ، یہ سراسر شیطانی چال ہے. یہ میں بارہا اس کو میں سمجھ لو کہ دن میں 10 لڑکیوں کو مجھے بات بتانا پڑتی ہے کہ یہ کوشش کروں گی اور اگر مگر، یہ الفاظ جو ہے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. بلکہ پختہ نیت کرو. تمہیں نیت کا ثواب کب ملے گا؟ جب تم پختہ نیت کرو گے. تم کہہ رہے کوشش کروں گی، کوشش تو شک ہو گیا، شک کی بنیاد پہ تو نہیں ملتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی نے 3 مہینے پہلے جو ہے رمضان سے نیت کر لی، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بار جو ہے رمضان کے ضرور روزے رکھوں گا. اب اس سے پہلے وہ مر گیا، سارا رمضان کا روزہ اس کو، پورے قیام کا، سیام کا، ساری چیزوں کا روزہ جب وہ اٹھے گا تو ساری چیزوں کا ثواب اس کو لکھا ہوا ریٹرن میں ملے گا اس کو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نہ کہا کیا کرو کہ میں جو ہے کوشش کروں گی ایسے، بلکہ یہ کیا کرو میں لازماً اس چیز کو کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لازماً کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چیز لگاؤ اپنے اندر، یہ تمہاری جو ہے اس میں جو ہے یہ چیز میں فرق آنا چاہیے. کوشش میں یہ ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں، ابھی سے تم 50-50 ہوتے تو چکما دینے والی بات ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود کو بھی چکما دے رہے ہو، جس سے بات کر رہے ہو اس کو بھی چکما دے رہے ہو، اور ساری چیزیں تو ہے ہی نہیں. وہ کوشش میں تمہیں تو تھوڑی کوئی چیز ہوگی. مثال کے طور پر اب نیت کے جو معاملات آتے ہیں، انما الاعمال بالنیات سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر میری 2 نمازیں چھوٹ گئی، ظہر میں سوتا رہ گیا، مغرب میں، ظہر میں اور عصر میں سوتا رہ گیا، کوئی بھی انسان، میں اپنے اوپر مثال رکھ کے دے رہا ہوں. اب جب میں اٹھاؤں جلدی سے دھڑ کر کے میں نے جو ہے وہ جلدی سے وضو کیا اور سارا کچھ کر کے جلدی سے نیت باندھ لی. اب مجھے وہ کوئی نیت ہی نہیں تھی میری، میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا میں عصر پڑھ رہا ہوں، تو یہ تو نماز نہیں ہوگی. دل میں ارادہ مجھے کرنا پڑے گا. اب اس کو بھی لوگوں نے ظاہری شکل بنا دی، نیت کرتا ہوں میں یوں، نیت کرتی ہوں میں یوں، اور اس کے نیچے اور اس کے اوپر، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ ظاہری شکلیں لوگوں نے بنا دی. ایک روحانی چیز کو جب ظاہری شکل دو گے تو یہ شکل بن گیا. مزدور طبقے کا جو انسان ہے ہوتا ہے اسی طرح کی حرکتیں کرے گا. نیت کرتا ہوں میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھ لینا. بہت ساری چیزیں جو کہ روحانیت سے منسلک ہیں، جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے تمہارا،
ہر چیز کی نیت کرتا ہوں میں، اس طرح سے نہیں ہوتا. دل میں تم نے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تمہارے دل کے ارادوں پہ بھی جو ہے تمہیں نیکی مل جاتی ہے. حدیث قدسی ہے ہمارے پاس، سمجھ آ رہی؟ دل میں تم نے کسی نیک کام کا ارادہ کر لیا تو، لیکن گناہ کا کام جب تک تم نہیں کرو گے، یا گناہ کی بات تم اپنے منہ سے جب تک نہیں کرو گے، تب تک جو ہے اس میں نہیں ہو سکتا. نیکی کا حدیث قدسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا بھی میں جو نوٹس بنانے والے ان کو بھی اگر یاد آئے تو وہ بھی مجھے یہ الفاظوں سے مجھے یاد دلا دیں. وہ یہ کہ کیا ہے کہ اگر تم نے گناہ کی تم نے اگر نیت کر لی لیکن گناہ کیا نہیں تو اس کا تمہیں عذاب نہیں ملے گا. یہ حدیث قدسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں شیئر کر دوں گا. لیکن یہ کہ نیک کام کی تم نے پختہ نیت تم نے کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس بار میں لازماً حج کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میں لازماً حج کروں گی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، تمہارا یہ ہے وہ غفور الرحیم کہ تم اچھے کام کی نیت کرو، تم اچھے کام کی طرف قدم بڑھاؤ. یہ اس میں ہے وہ غفور الرحیم، جہاں تم نے ہر جگہ جو ہے وہ غفور الرحیم تم نے ٹھہرا لیا. تو یہ چیزیں ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو اس میں جو ہے وہ یہ چیزیں. اس کے بعد جو ہے بچھڑے کی پرستش کا جو جرم میں بتا چکا ہوں، اس میں پھر جو ہے سورہ اعراف کی جو ہے وہ آیت نمبر 155 میں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے، ذرا اسپیڈ سے پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھیے گا، یہ سارے معاملات ہوئے. اب ذرا پہلے اس کو یہ سمجھ لیجیے گا، یہ سارے معاملات ہوئے کہ حضرت موسیٰ 2 بار گئے، ٹھیک ہے؟ ایک بار اکیلے گئے ہیں، دوسری بار 70 لوگوں کو لے کے گئے. اچھی طرح سے اس کو کلیئر کر لیجیے گا. 2 بار گئے کوہ طور پہ. اب وہاں معاملات یہ ہوئے ہیں کہ پہلی بار جب گئے تھے پیچھے سے خباثت شروع کر دی بچڑے کی، اور پھر اس میں یہ ہوا کہ وہ لوگوں کو قتل بھی کیا آپس میں. خودکشی نہیں تھی، وہ قتل مرتد، قتل جس کو کہتے ہیں مرتد کی سزا. قتل مرتد کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ کوئی انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر دوبارہ شرک کرے، اس کو کہتے ہیں قتل مرتد. اب وہ قتل کیا جائے گا. وہ تو پہلی بار جو گئے تو غضبناک ہو کر واپس آ گئے. اب دوسری بار جو گئے ہیں اس میں کیا معاملات ہوئے ہیں، اس میں سفارش لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی آیت نمبر 155 میں آپ دیکھیں یہ جو جرم ہو گیا ہے قوم سے کہ وہ قوم کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہو گئے، کوہ طور بھی ہو گیا، سارے معاملات اس طرح کے، اللہ کا غضب ہو گیا، سب ہو گیا. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلے اور 70 لوگ اپنے ساتھ، جو بڑے معتبر قسم کے لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ان 70 لوگوں یعنی ایلیٹ طبقہ جو تھا بنی اسرائیل کا، بڑے متقی اور پرہیزگار ٹائپ کے، لیکن ان کی پرہیزگاری بھی آگے چل کے تم دیکھ لو گے کہ کیا پرہیزگاری تھی ان کی. وہ جو ظاہری شکل سے جو پرہیزگار اور اس طرح کے جو بڑے کوئی داڑھیوں والے ہوں گے کہ کیا شکل ہوگی واللہ عالم، بہت متقی پرہیزگار 70 لوگوں کا جو ہے سلیکشن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو لے کے جو ہے وہ بڑے ہیں کس کی طرف. اب دیکھیے گا آیت نمبر 155 میں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا 70 آدمی اپنی قوم میں سے، ہمارے وقت معین کے لیے جو ہے وہ مخاطب کیے، منتخب کیے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے کوئی اپوائنٹمنٹ دیا ہوگا کہ اے موسیٰ اس طرح سے اپنے کچھ لوگ چن لو اور ہمارے پاس لے کر آ جاؤ، کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے. سو جب ان کو اب یہ ہے کہ وہ پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے ہیں اور وہ 70 لوگ بھی پہنچے. اب ذرا غیظ و غضب کی جو اللہ تعالیٰ کی کیفیت دیکھے. سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اب یہ جا رہا ہے توبہ کرنے، معافی کرنے، لیکن یہ کہ وہاں زور کا جو ہے زلزلہ آیا ہے، اور پھر اس میں جو ہے یعنی جو ہے ان کو لے کر چلے ہیں پہاڑ، اور یہ زلزلہ جو ہے یہ اس کی طرف آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے. اب یہ آگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آ رہا ہے آیت نمبر 155، اے ہمارے پروردگار، اگر تجھ کو یہی منظور ہوتا، اگر تجھ کو یہی منظور تھا تو اس سے قبل تو نے جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا. یعنی یہاں پہاڑ پر بلا کر شکوے کا تھوڑا سا اس میں تھوڑے سے جو اثرات ہیں اس دعا کے، وہ تھوڑا سا شکوہ سا محسوس ہو رہا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اگر تجھے ہمیں ہلاک ہی کرنا تھا، ہمیں تباہی کرنا تھا، تو یہ زلزلہ پہاڑ پر بلا کر کیوں، تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم سے، اب یہ شکوے کا انداز کھل کے وہ بات جو الفاظ میں، کیا تو ہم سے جو ہے ان چند بے وقوفوں کی حرکت پر جو ہے سب کو ہلاک کر ڈالے گا. یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے. یہ جو واقعہ جو ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے، ٹھوس عقیدہ ہے اس بات کا کہ یہ جو بھی چیزیں تھی، یہ جو بنی اسرائیل نے جو بھی بچڑے کی پرستش وغیرہ کی، سب آزمائش ہے تیری سے. اب یہاں اپنے عقیدے کو بھی واضح کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی جو ہے سبق آموز یہ چیز ہے کہ کیا ہے کہ یہ سب تیری طرف سے آزمائش ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ سارے آزمائش ہے، تقدیر کا لکھا، سب ان کے منہ سے سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے تیری طرف سے جو ہے، یہ تیری طرف سے جو آزمائش ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے. اب یہ آزمائش جو ہوتی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو خباثت نفس انسان خود کرتا ہے، سمجھ آ رہی نہیں؟ کوئی گندا کام کیا، گندے نتائج آ گئے، ویڈیو وائرل ہو گئی، کوئی تم نے اس طرح کا بے حیائی کا کام کیا، سمجھ آ رہی نہیں؟
لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایک تو تم نے خود کیا وہ چیز آ گئی، ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے شر اور خیر کے ضمن میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے سامنے آتی ہے. جیسے مرد کے آگے جو ہے وہ عورت آئے گی خوبصورت، اب سج دج کے وہ عورت آ گئی، اب یہ کہ مرد کا جو ہے امتحان ہے کہ وہ اس کی طرف جاتا ہے، جو حلال کی جو یہ جو اور جو اس کا جو معاملہ تھا حلال سے اس کو کرتا ہے. اسی طرح سے عورت کے لیے بھی مرد کے لیے کہ وہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے کوئی، اور وہ ساری چیزیں وہ تمہارے لیے آزمائش بن کے آیا، اور سارا کا سارا اعمال تمہارا جو ہے وہ ہفت ہو گیا. تو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ مرد کے لیے عورت جو ہے بہت بڑی آزمائش ہے، اور عورت کے لیے مرد جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے. ایسے امتحانات سے کہ جس کو تو جو ہے وہ گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم کر دے. اب وہ ایک آیا تھا، ایک فتنہ تمہاری شکل میں آیا، کوئی رشوت کا مال آ گیا بڑا پیسوں سے بھرا ہوا بیگ، یا یہ ہے کوئی سود کا تمہیں بڑا اچھا آپشن ملا، یا یہ ہے کہ کوئی اور حرام کاری کا ذریعہ کوئی کمائی کا تمہیں ملا، لیکن تم نے دو رستے کھل گئے اس سے، یا تو اس کو ایکسیپٹ کر کے کفر میں دھکیلے جاؤ اپنے آپ کو، سود کھاؤ رشوت کھاؤ یا جو بھی حرام کام ہے وہ کرو، یا پھر یہ کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے کہ یہ اس طرح کے کیا معاملات ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے جو ہے انسان کو آزماتا ہے. ایک چیز آتی ہے اس کے سامنے، حلال سے اس کو کرتا ہے یا حرام سے. آزمائش کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہے، اور یہ آزمائش ہی ہے ہماری مقصد، ہماری زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے. ہر لمحہ کوئی نہ کوئی آزمائش رہے گی، جو جتنا اپنی آزمائش میں قائم رہے گا دائم رہے گا اس کو یہ ہے کہ مقامات اس کو جو اللہ تعالیٰ دیں گے. ایسے امتحانات. اچھا تو ہی ہمارا کارساز ہے، اب یہ ساری دعا کے الفاظ ہیں کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.